کہتے ہیں پولیس والوں کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی۔ ہو سکتا ہے یہ کہاوت درست ہو، لیکن اس کہانی میں آپ کو ایک مجرم اور پولیس انسپکٹر کی دوستی کی ناقابل فراموش داستان ملے گی، اور یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ سارے پولیس والے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ آج میں انسپکٹر احمد نواز خان صاحب کی ڈائری سے ایک نہایت ہی دلچسپ کیس آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ بھی آپ کو کافی پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولے گا، اور اس کے ساتھ آپ کو کہنا چاہوں گی کہ میرے چینل پر تاوان، حاضر غائب، بازیگر جیسے کئی دلچسپ سلسلے موجود ہیں، وہ لازمی سے سنیے گا ورنہ آپ ان کو مس کر جائیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اس دلچسپ کہانی کا آغاز گھوڑی چوری کے ایک واقعے سے ہوا۔ گاؤں کے کاشتکار دینو کی گھوڑی طویلے سے غائب ہو گئی۔ یہ اعلیٰ نسل کی بڑی تیز گھوڑی تھی۔ دینو کے پاس کسی کی امانت تھی۔ گھوڑی کے اصل مالک کا نام گلزار احمد تھا۔ گلزار احمد گاؤں کے کھاتے پیتے زمیندار نذیر علی کا بیٹا تھا۔ شہر پڑھنے گیا ہوا تھا، مشہوری تھی کہ ڈاکٹر بن کر آ رہا ہے۔ یہ گھوڑی شہر ہی میں اسے کسی انگریز کلیکٹر سے ملی تھی۔ گلزار اسے اپنے پاس ہاسٹل میں نہیں رکھ سکتا تھا، لہٰذا یہاں دینو کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ دینو اس کے بچپن کا دوست تھا، لہٰذا بڑی اچھی طرح گھوڑی کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ پچھلی عید پر جب گلزار چند روز کے لیے گاؤں آیا تھا تو دینو نے صاف ستھری لشکاریں مارتی گھوڑی کو بڑے چاؤ کے ساتھ گلزار کے سامنے لا کھڑا کیا، اور گلزار 2-3 دن بڑے ٹھاٹ سے گھوڑی پر فراٹے بھرتا رہا تھا۔ میں نے بھی یہ گھوڑی دیکھی تھی، واقعی بڑے کمال کی چیز تھی۔ اس وقت میں نے گلزار کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اسے دھیان سے رکھے۔ رسا گیری کے کیسوں میں عام طور پر ایسے ہی جانور غائب ہوتے ہیں، اور آج اس بات کے ٹھیک 6 ماہ بعد گھوڑی غائب ہو گئی تھی۔ صبح تقریباً 8 بجے اس واقعے کی اطلاع تھانے پہنچی۔ ان دنوں میں سب انسپکٹر تھا۔ امرتسر کے مضافات میں یہ رامپور نامی گاؤں کا تھانہ تھا۔ گاؤں میں 50% آبادی سکھوں کی اور باقی ہندوؤں مسلمانوں کی تھی۔ تھانہ گاؤں کی آبادی سے کچھ ہٹ کر تھا۔ دینو کا گھر تھانے سے بمشکل 100 گز دور ہوگا۔ تھانے کے اس قدر قریب واردات ہو جائے تو پولیس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت تو ہوتی تھی، آج کل کا پتہ نہیں۔ ویسے بھی چودھری نذیر کے بیٹے کی گھوڑی تھی، چھوٹا موٹا معاملہ نہیں تھا۔ میں 2 سپاہیوں کے ساتھ موقع واردات پر پہنچا۔ طویلا ایک چھوٹے سے برآمدے میں تھا۔ بڑے بڑے دروں پر بوریے کے پردے لٹکائے گئے تھے۔ احاطے کی 4 دیواری خاصی اونچی تھی۔ گاؤں بھر میں سب سے مضبوط 4 دیواری شاید اس طویلے ہی کی تھی۔ دیوار پر شیشے وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ دیوار پھاند کر اندر آنا آسان نہیں تھا۔ دینو نے بتایا کہ رسا گیر چھت کی طرف سے آیا ہے۔ اس نے چھت کی منڈیر دکھائی۔ یہاں 2 اینٹیں اکھڑی ہوئی تھیں اور ایک دیسی جوتے کی ایڑی کا مدھم نشان بھی تھا، یعنی رسا گیر پہلے چھت پر پہنچا تھا، وہاں سے لٹک کر 4 دیواری پر اترا تھا اور پھر چھلانگ لگا کر صحن میں آ گیا تھا۔ اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ دینو کے پاس سے گھوڑی کھولی تھی اور بیرونی دروازے کی کنڈی گرا کر نکل گیا تھا۔ میں نے اچھی طرح موقع واردات کا جائزہ لیا، دینو سے مختلف سوالات پوچھے اور ایک خاص نتیجے پر پہنچ گیا۔ مجھے تقریباً یقین ہو گیا تھا کہ واردات اچھو نے کی ہے۔ اچھو ایک 6.25 فٹ لمبے فقرے بدن کے تیز ترار نوجوان کا نام تھا۔ شانے چوڑے، پیٹ چیتے کی طرح کسا ہوا، گردن لمبی اور آنکھیں روشن۔ اچھو کا پورا نام محمد اشرف عرف اچھو تھا۔ 3 سال لاہور اور کراچی میں ٹیکسی وغیرہ چلاتا رہا تھا۔ شہر کی ہوا نے اسے خاصا کھرانٹ کر دیا تھا۔ لڑائی بڑائی کا شوق تو اسے شروع سے تھا۔ شہر کے بدماشوں اور گنڈوں سے واسطہ پڑا تھا تو اس کے ہاتھ میں اور صفائی آ گئی تھی۔ ٹانگ تو ایسے زور کی مارتا تھا کہ بندہ پھڑک کر رہ جاتا تھا۔ شہر میں ٹیکسی چلانے کے علاوہ اس نے 2 بار جیل کی ہوا بھی کھا لی تھی۔ یوں اس کے بگڑنے میں جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی وہ بھی پوری ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ اچھو کا یارانہ تھا۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ایک پولیس انسپکٹر سے چور بدماش کا کیسا یارانہ۔ دراصل یہ ایک کہانی ہے۔ مختصر الفاظ میں یہ جان لیجئے کہ کوئی 1 سال پہلے اچھو نے ایک نازک موقع پر بڑی ہمت سے میری مدد کی تھی، بلکہ اگر میں کہوں کہ میری جان بچائی تھی تو غلط نہ ہوگا۔ ان دنوں وہ نیا شہر سے واپس آیا تھا۔ برسات کے دن تھے۔ رامپور کے قریب سے گزرنے والا ڈیک نالا زبردست اگیانی پر تھا۔ میں نالے کے پاس سے گزر رہا تھا کہ ایک عورت کی چیخیں سنی۔ وہ ایک ساتھ والے گاؤں سے بہتی ہوئی آئی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ میں نے اسے بچانے کے لیے پانی میں چھلانگ لگائی، لیکن جب اس عورت کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ 2 عورتیں ہیں۔ دونوں تیر تیر کر بے دم ہو چکی تھیں اور اب ڈوبنے کے قریب تھیں۔ وہ دونوں اس بری طرح مجھ سے لپٹی کہ میرے لیے خود کو سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ وہ 1 منٹ کے بعد ہمیں گاؤں سے تقریباً 1 فرلانگ دور لے گیا۔
یہ نہایت مشکل وقت تھا، آج بھی یاد کرتا ہوں تو کب کبھی آ جاتی ہے۔ اس وقت میرے کان میں ایک للکارتی ہوئی آواز پڑی تھی، حوصلہ کر بھائیا، میں بھی آ رہا ہوں۔ پھر چند لمحے بعد میں نے لمبے تڑنگے اچھو کو اپنے قریب پایا تھا۔ اس نے میرے ساتھ مل کر دیوانہ وار لہروں کا مقابلہ کیا تھا۔ ایک عورت تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی تھی، لیکن دوسری کو ہم بچانے میں کامیاب رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد اشرف عرف اچھو میرے بہت قریب آ گیا تھا۔ وہ واقعی ایسا نوجوان تھا کہ اس کی قدر کی جاتی، پھرتیلا، نڈر، ذہین اور چیتے کی طرح چوکنا۔ بس خامی اس میں یہی تھی کہ شریف نہیں تھا، اور یہ ایک خامی اس کی ساری خوبیوں پر بھاری تھی۔ میں اسے اکثر سمجھاتا رہتا تھا اور وہ کچھ بدل بھی گیا تھا، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ چھوٹتی نہیں منہ سے، یہ کافر لگی ہوئی بدماشی کی لت بھی جاتے جاتے جاتی ہے، اور کبھی ہزار کوشش کے باوجود نہیں جاتی۔ شراب پینا، جوا کھیلنا، وارداتیں کرنا، عورتوں کو پھسلانا، یہ ساری خوبیاں اچھو شہر سے ہی لے کر آیا تھا۔ شراب، جوے اور عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کا چسکا تو وہ گاؤں میں ہی پورا کر لیتا تھا، لیکن واردات وہ میرے تھانے کے علاقے میں نہیں کرتا تھا۔ دینوں کے طویلے کا بغور جائزہ لینے کے فوراً بعد مجھے اندازہ ہوا تھا کہ یہ واردات اچھو نے کی ہے۔ اس کی وجہ طریقہ واردات تھا۔ اچھو بانس کے ذریعے چھت پر چڑھا تھا۔ بانس کے ذریعے چھلانگ لگانے کا رواج ان دنوں عام تھا۔ رامپور میں 3 جوان ایسے تھے جو ایسی چھلانگ لگانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ ان میں 2 سکھ تھے اور ایک مسلمان۔ مسلمان تو اچھو خود تھا، اور سکھ نرنجن سنگھ اور گوپال سنگھ تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جس رات واردات ہوئی، نرنجن سنگھ اور گوپال سنگھ عرف گوپی ایک قریبی تھانے کے حوالات میں بند تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں میرا دھیان فوراً اچھو کی طرف چلا گیا۔ اس شبے کو کھرے نے مضبوط کیا، اور پھر گاؤں میں اچھو کی غیر موجودگی نے اس شبے کو یقین میں بدل دیا۔ انگریز کلکٹر کی دی ہوئی گھوڑی کو برآمد کرنا بہت ضروری تھا۔ چوری کی خبر پا کر گھوڑی کا موجود مالک یعنی گلزار احمد خود بھی گاؤں آ تھمکا تھا، اور ہر وقت میرے سر پر سوار رہتا تھا۔ میں پوری تندہی سے کوشش کر رہا تھا کہ اچھو کا سراغ ملے۔ مجھے یہ الزام اپنے سر لینا منظور نہیں تھا کہ اچھو کا میرے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے، اس لیے میں اسے ڈھیل دے رہا ہوں۔ 8-10 روز گزر گئے، لیکن اچھو کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اچھو کا بڑا بھائی اکبر کھیتی باڑی کرتا تھا۔ وہ بھلا مانس آدمی تھا، اچھو کی بد عادتیں اسے ایک آنکھ نہیں پاتی تھیں۔ دونوں بھائیوں میں اکثر گالی گلوچ ہو جاتا تھا۔ اگر ماں زندہ نہ ہوتی تو شاید اچھو اس گھر میں رہ ہی نہ سکتا۔ اس کے علاوہ بھابھی بھی دیور کی طرفداری کرتی تھی، اور جب کبھی دونوں بھائیوں میں زیادہ ٹھن جاتی تو وہ خاوند کو سمجھا بجھا کر دیور کو گاؤں بدر ہونے سے بچا لیتی تھی۔ میں نے اچھو کے بھائی اکبر کو اعتماد میں لیا اور بڑے ڈھنگ کے ساتھ اسے بات چیت کی۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ اچھو کے بارے میں کچھ جانتا ہوگا، لیکن یہ اندازہ غلط نکلا۔ کافی کوشش کے باوجود میں اچھو کے بارے میں سے کچھ معلوم نہ کر سکا۔ واردات کے سلسلے میں نے 2 اور افراد کو بھی مشتبہ بٹھا رکھا تھا۔ ان میں کرن سنگھ نام کا ایک بندہ خاصا بدنام تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی گاؤں کے زمینداروں کی 2-3 گھوڑیاں کھول چکا تھا، لیکن یہ تازہ ترین واردات اس نے نہیں کی تھی۔ اس بات کا مجھے پکا یقین تھا۔ کئی روز بعد بھی جب کامیابی کی کوئی صورت نہیں نکلی تو میں نے ایک چال چلی۔ میں نے کرن سنگھ کو گرفتار کر لیا، عدالت سے اس کا ریمانڈ لے لیا، اور 2-3 دن بعد یہ اعلان کر دیا کہ کرن سنگھ نے اقبال کر لیا ہے۔ اس نے تسلیم کیا ہے کہ 2 ہفتے پہلے دینوں کے طویلے سے گھوڑی اسی نے چرائی تھی، لیکن پھر یہ گھوڑی اس سے بھی چوری ہو گئی۔ وہ گھوڑی لے کر کپور تھلہ گیا ہوا تھا کہ رات کو کوئی گھوڑی کھول کر لے گیا۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس بات کی خبر دور و نزدیک پھیل گئی کہ ڈاکٹر گلزار احمد کی گھوڑی دینوں کے طویلے سے چرانے والا کرن سنگھ تھا، اور اس نے اقبال جرم کر لیا۔ اس واقعے کے 1 ہفتے بعد اچھو گاؤں واپس آ گیا۔ میری اس سے ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا، کہاں رہے اتنے دن؟ وہ اپنے لمبے چوڑے ہاتھ سے تھوڑی کھجا کر بولا، پسرور گیا ہوا تھا، ایک پرانے یار کی شادی تھی۔ بڑا الو کا کان ہے، وہ آنے ہی نہیں دیتا تھا۔ میں تیز نظروں سے اسے گھورا تھا۔ وہ گڑبڑا کر نیچے دیکھنے لگا، پھر ذرا سنبھل کر بولا، یار تھانے دار، سنا ہے کوئی گھوڑی شوڑی چوری ہو گئی ہے گاؤں سے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اچھو تجھے کہا تھا نا میرے سامنے نہ آنا، تو پھر بھی باز نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ وہ اطمینان سے بولا، مطلب کا تجھے اچھی طرح پتا ہے۔ دیکھ، میں تجھ سے زیادہ بک بک نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی چاہتا ہوں کہ ہماری دوستی امتحان میں پڑے، اس لیے چپ چاپ گھوڑی واپس لا کر دینوں کے حوالے کر دے۔ پہلے تو اچھو نے آئیں بائیں شائیں کی، لیکن جب اسے اندازہ ہوا کہ میں آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں، اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ گھوڑی کھولنے والا بندہ اچھو ہے، تو اس نے ہتھیار ڈال دی اور مان گیا کہ گھوڑی اسی کے پاس ہے۔ اگلے روز صبح سویرے مسروقہ گھوڑی دینوں کے طویلے کے سامنے پائی گئی۔ گاؤں بھر میں کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ گھوڑی نکالنے اور واپس لانے والا اچھو تھا۔ میں نے بھی اچھو پر کوئی کارروائی نہیں ڈالی۔ اس نے میری بات مان لی تھی، لہٰذا ضروری تھا کہ میں بھی اسے کچھ رعایت دوں۔ ہاں، اگر وہ سیدھی طرح نہ مانتا تو پھر میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑنی تھی۔ بے شک وہ میرا دوست تھا اور اس نے میری جان بچائی تھی۔
میں اس سے وہی سلوک کرتا جو چوروں رسا گیروں سے کیا جاتا ہے۔ میری بروقت کارروائی سے ڈاکٹر گلزار کی نایاب گھوڑی بچ گئی، ورنہ چند روز اور گزر جاتے تو اچھو اسے ایک وڈیرے کے پاس فروخت کرنے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ وڈیرے نے اسے گھوڑی کے بدلے 800 روپیہ دینا تھا۔ یقینی بات تھی کہ وہ یہ رقم لے کر شہر چلا جاتا اور پھر کئی ماہ تک اس کی شکل دیکھنا نصیب نہ ہوتی۔ اس واقعے کے 2-3 ماہ بعد ہی گلزار احمد شہر سے گاؤں واپس آ گیا، یعنی مستقل طور پر آ گیا۔ وہ ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر چکا تھا اور اب امرتسر میں پریکٹس کا ارادہ رکھتا تھا۔ چونکہ ڈاکٹر درمیانے قد کا باقا سجیلا نوجوان تھا، کھاتے پیتے گھرانے کا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈاکٹر تھا۔ سارے گاؤں میں اس کا چرچا ہونے لگا۔ خاص طور پر گاؤں کی نوجوان لڑکیاں تو اسے کھڑکیاں کھول کر دیکھتی اور آتے جاتے اس کی راہ میں آنکھیں بچھاتی۔ کئی گھرانوں کی عورتیں اس چکر میں تھی کہ چودھری نذیر کے گھر والوں کے ساتھ زیادہ میل جول رکھا جائے۔ سب کو پتا تھا کہ اب ڈاکٹر گلزار کی شادی ہونی ہے، اور ڈاکٹر گلزار نے یہ بات اڑائی ہوئی تھی کہ وہ گاؤں کی لڑکی سے شادی کرے گا۔ یہ بات اڑا کر ڈاکٹر گلزار نے بڑی ہوشیاری دکھائی تھی۔ میں پہلی بار ڈاکٹر کی صورت دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ وہ رنگ رنگیلا لڑکا ہے۔ شہر میں یارانے پالنے کے بعد اب وہ گاؤں میں آنکھ مٹکے کا مزہ لینا چاہتا تھا۔ ایک روز میں اور بلال شاہ تھانے کے صحن میں بیٹھے زمیندارہ اخبار پڑھ رہے تھے کہ اچھو وہاں آدم کا گو بدماشی میں پاؤں رکھتا تھا، لیکن اپنی ظاہری ٹپ ٹاپ رکھتا تھا۔ سفید تہ بند بے داغ قمیض جس میں اکثر چاندی کے بٹن لگے ہوتے تھے، بالوں بھرے سینے پر سونے کا چمکتا ہوا کینٹھا، گرم چادر کو گردن کے پیچھے سے گزار کر دونوں پلو دائیں بائیں آزاد چھوڑ دیتا تھا۔ بالوں میں ہمیشہ مانگ نکال کر رکھتا تھا۔ اس روز وہ تھانے میں آیا تو کافی برہم دکھائی دیتا تھا۔ بلال شاہ نے ایک طرف کھسک کر اس کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ بلال شاہ کو وہ بہن کا ویر کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ بہن کا ویر گالی تو نہیں تھی، لیکن بلال شاہ کو یہ خطاب بہت برا لگتا تھا، کیونکہ گالی کی طرح کا تھا۔ کوئی اور ایسی حرکت کرتا تو بلال شاہ اس کی جان لے لیتا، لیکن اچھو یہ بات اتنے پیار سے کرتا تھا کہ بلال شاہ پیچو تاپ کھانے کے سوا اور کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ اچھو نے پھیکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر بلال شاہ کی طرف دیکھا اور کہا، اوئے بہن کے ویر، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ چل ذرا مجھے تھانے دار صاحب سے ایک بات کرنے دے۔ بلال شاہ سمجھ گیا کہ کوئی اہم بات ہے، اس لیے وہ تکرار کیے بغیر وہاں سے ٹل گیا۔ اچھو عادت کے مطابق کچھ دیر الٹے ہاتھ سے اپنی تھوڑی کھجاتا رہا، پھر کوئی آواز میں بولا، یار تھانے دار، مجھے دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے۔ یہ سور کا پتر گلزار جو ہے کہیں اپنی ڈاکٹری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ میں کوئی سمجھا نہیں، میں نے ٹوپی سر سے اتارتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، یار یہ نوری بڑا جا رہی ہے ڈاکٹر کی طرف، اس نے دواخانہ کھولا ہے نا پل کے پاس، وہاں 2-3 دفعہ جا چکی ہے، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا، تیرا کام پکا ہے تو پھر گڑبڑ کی کیا فکر، تو نے بات کر لی ہے نا؟ وہ بولا، بس کچی پکی سی بات ہے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے مجھے اس کے پاس جا کر۔ بڑی بڑی دبنگ کڑیاں دیکھی ہیں، لیکن سچی بات ہے یار، ایسے پسینے کبھی نہیں چھوٹے۔ پچھلے جمعے ایک شادی پر ملاقات ہوئی تھی، بات کرنے کا موقع بھی ملا، لیکن عین وقت پر 2-3 اور لڑکیاں ٹپک پڑیں، سارا ستیہ ناش ہو گیا۔ اچھو اور نوری کی بھی عجیب کہانی تھی۔ نوری اس کی سگی خالہ کی بیٹی تھی، بچپن میں اکٹھے کھیلے تھے۔ اچھو کے دل میں شروع سے نوری کی محبت تھی، لیکن اپنی محبت کا اظہار وہ کبھی نوری سے نہ کر سکا۔ پھر وہ لاہور اور بعد میں کراچی چلا گیا۔ وہاں جا کر اس کا رہن سہن اور طور اتوار بالکل بدل گئے۔ اب وہ ایک خرانٹ بدماش تھا اور شہر میں کئی عورتوں کو جوانی کے جوہر دکھا چکا تھا، لیکن کچھ بھی تھا، نوری کی محبت اب بھی اس کے دل میں قائم و دائم تھی۔ جب 1 ماہ پہلے وہ گاؤں واپس آیا تھا تو نوری کی بھرپور جوانی دیکھ کر بالکل ہی لٹو ہو گیا تھا۔ اس نے پکا ارادہ کیا تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے نوری کو حاصل کرے گا۔ اس نے دل کی بات اپنے گھر والوں سے بھی کہہ دی تھی اور انہیں کہا تھا کہ وہ نوری کا رشتہ مانگے۔ اچھو کی والدہ خود بھی چاہتی تھی کہ بیٹے کو بہن کی طرف بیاہیں، لیکن بیٹے کے لچھن بھی نظر میں تھے، لہٰذا سب گھر والوں نے مل جل کر اچھو کو سمجھایا تھا کہ وہ اپنے طور اتوار ٹھیک کرے اور پہلے خود کو نوری کے قابل بنائے۔ اچھو کے دل کو نوری کچھ ایسی لگی تھی کہ وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ اس نے بری صحبت میں اٹھنا بیٹھنا بہت کم کر دیا تھا، وارداتیں بھی تقریباً چھوڑ دی تھی، اور کبھی کرتا بھی تھا تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی تھی۔ ویسے بھی علاقے کا ماحول اس طرح کا تھا کہ جو گبرو 3-4 بار پولیس کے چھتر نہ کھا لے اسے گبرو ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آ جا کے مسئلہ روزگار کا تھا۔ اچھو کو ٹیکسی چلانے کے سوا اور کوئی کام نہیں آتا تھا، اور گاؤں میں ٹیکسی چلائی نہیں جا سکتی تھی۔ بھائی کے ساتھ مل کر ہل چلانا یا کھیت مزدوری کرنا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا۔ نت نئے کپڑے اور لشکارے مارتی جوتی پہن کر پھرنا اس کا محبوب مشغلہ تھا، اور چھوٹی موٹی استادیاں دکھانے سے جو پیسے ملتے تھے ان سے گزارا چلتا رہتا تھا۔
لیکن ایک بات بڑے مزے کی تھی۔ بے حد خراٹ اور نڈر ہونے کے باوجود جب اچھو نوری کے سامنے جاتا تو اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ لڑکیوں اور مٹیاروں کے سلسلے میں اس کا سارا تجربہ دھرے کا دھرا رہ جاتا تھا اور وہ کوشش کے باوجود اس سے ایک لفظ نہیں کہہ پاتا تھا۔ پچھلے ایک برس میں وہ کم از کم 10 دفعہ اپنی حالات سے اظہار محبت کی کوشش کر چکا تھا، لیکن ناکامی ہوئی تھی۔ یہ بات نہیں کہ اس کے دل میں کوئی چور تھا، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ اپنے جذبے میں بالکل سچا تھا۔ وہ نہ صرف نوری کے ساتھ گھر بسانا چاہتا تھا بلکہ اس کے لیے خود کو بدل دینا چاہتا تھا، اور بدل بھی رہا تھا، لیکن وہ نوری کے سامنے کبھی یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ اسے چاہتا ہے۔ اچھو بڑی زبردست صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اگر وہ نیک بھی ہوتا تو لاکھوں میں ایک ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ بدنام ہونے کے باوجود میں نے اسے دوستی لگا رکھی تھی اور اسے راہ راست پر لانے کی کوششیں کرتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ وہ سدھر جائے تو کوشش کر کے اسے پولیس میں ملازمت دلوا دوں، لیکن اپنے اس ارادے کا ذکر میں نے اچھو سے کبھی نہیں کیا۔ جب اچھو نے نوری کا ذکر کر کے اپنی فکر مندی بتائی تو مجھے اس کی بات غور سے سننی پڑی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر اچھو کو بدلنے میں میری کامیابی کا امکان 20% ہے تو نوری کا 90% ہے۔ میں نے اسے پوچھا، بھائی اگر وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہے تو درجنوں دوسری عورتیں بھی جاتی ہیں، تمہیں اس میں کیا خطرہ ہے؟ وہ بولا، یار تھانے دار، نوری کی بات اور ہے، ذرا دماغ سے سوچو۔ نوری جیسی جوان خوبصورت لڑکی اکیلے کمرے میں ڈاکٹر کے سامنے ہو، وہ ٹوٹیاں لگا لگا کر اسے ٹو رہا ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کر نبض دیکھ رہا ہو، اسے الٹا سیدھا لٹا رہا ہو، تو بتاؤ یار دل میں خود بد ہوتی ہے کہ نہیں؟ عورت مرد کا ساتھ تو تیل اور آگ کا ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی آخر مرد ہی ہوتا ہے نا۔ میں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اپنی جوان لڑکیوں کو ڈاکٹروں کے پاس کیوں لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا، اچھو یہ سارا تیرے دماغ کا گند ہے، ڈاکٹری بڑا مقدس پیشہ ہے، لاکھوں میں کوئی ایک برا ہو تو اور بات ہے، ورنہ یہ بڑی بھلی مانس محلوق ہوتی ہے، تیری میری طرح سوچے نہیں ہوتی ان کی۔ تھوڑی دیر اچھو اور مجھ میں اس بارے میں گفتگو ہوئی اور پھر بات آئی گئی ہو گئی۔ یہ 7-8 روز بعد کی بات ہے۔ ایک روز بلال شاہ تھانے میں مجھ سے ملنے آئے تو اس کے چہرے پر دبا دبا جوش تھا۔ تنہائی میں مجھ سے کہنے لگا، خان صاحب کچھ ڈاکٹر کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ کیا بات ہے؟ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ بولا، وہی بات ہوئی ہے جس کا اچھو کو ڈر تھا، اس ڈاکٹر نے تو سچ مچ نوری کو پھنسا لی ہے، سارے گاؤں میں باتیں ہو رہی ہیں۔ کل شام جسونت تیلی کی گھر والی نے ڈاکٹر اور نوری کو بیلے میں باتیں کرتے دیکھا ہے۔ بلال شاہ کی اطلاع واقعی سنسنی خیز تھی۔ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بات تھی تو نکلی تھی۔ میں نے نوری کو کئی بار دیکھا تھا، وہ اچھے قد کاٹ کی خوبصورت لڑکی تھی، پھڑکتے ہونٹ، بولتی ہوئی آنکھیں۔ اس کے جسم کی سب سے خوبصورت چیز اس کے بال تھے، بہت بوچھل اور لمبے بال، موٹی چھوٹی اس کے گھٹنوں تک پہنچتی تھی۔ رنگین پھندروں والا پراندہ ٹانگوں میں الجھتا رہتا تھا۔ ایسی لڑکیاں سرے راہ کھلے ہوئے پھول کی طرح ہوتی ہیں، جلد یا بدیر کسی کا ہاتھ ان تک پہنچ جاتا ہے، وہ کسی گھر کے گلدان میں جا سجتی ہیں یا پتی پتی ہو کر بکھر جاتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کے بارے میں اکثر اچھو کو سمجھاتا رہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اگر وہ واقعی نوری کے بارے میں سنجیدہ ہے تو پھر اسے اپنانے میں دیر نہ کرے، پہلے اپنے روزگار کا بندوبست کرے، پھر والدین کے ذریعے نوری کا رشتہ مانگے، اسے بیوی بنا لے۔ اب جو باتیں سننے میں آ رہی تھیں یہ بڑی خطرناک تھی۔ میں اچھو کے مزاج کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا، وہ ہار ماننے والا یا پیچھے ہٹنے والا شخص نہیں تھا۔ پھر نوری پر تو اس نے بہت دیر سے آس لگا رکھی تھی، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ وہ ڈاکٹر کی باہوں میں جا گرے؟ مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں اچھو ڈاکٹر سے دنگا فساد نہ کرے۔ میں نے دوپہر کے وقت بلال شاہ کے ہاتھ اسے تھانے بلوایا۔ وہ پہنچا تو نشے میں دھت تھا، گریبان کھلا ہوا، آنکھیں سرخ اور قدم ڈاما ڈول۔ آج اس نے 3-4 ماہ بعد پی تھی اور غالباً اتنی پی تھی کہ اگلی پچھلی کسر نکال دی تھی۔ مجھے افسوس ہوا کہ ایسی حالت میں نے اسے کیوں تھانے بلا لیا۔ بہرحال اب کیا ہو سکتا تھا، میں اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ وہ نشے میں واہی تباہی بکنے لگا۔ پہلے اس نے ڈاکٹر گلزار کو بے تحاشا گالیاں دی، پھر نوری پر غصہ نکالنے لگا، اور جب اس کام سے بھی تھک گیا تو اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ اچھا ہوا ہے اچھو صاحب، اچھا ہوا ہے، تم اسی لائق تھے، حرامی، نہ کوئی کام نہ کار، نہ گھر نہ بار، چلے ہو عشق فرمانے۔ اچھا جوتا پڑا تمہارے منہ پر، اب اگر رتی بھر بھی غیرت ہے تو ڈوب مرو کہیں۔ کتنی دیر وہ یوں ہی خود کو کوسنے دیتا رہا۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے سنبھالا، سر پر ٹھنڈا پانی ڈال کر اور اچار وغیرہ کھلا کر اس کا نشہ کچھ کم کیا، اور اس رات اسے اپنے ساتھ ہی کوارٹر میں لے گیا۔ میں نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں اسے سمجھایا کہ وہ پریشانی کے عالم میں اپنے حواس سے ناتا نہ توڑے، سنی سنائی باتوں پر اتنی جلدی یقین نہیں کر لینا چاہیے، اور پھر نوری کوئی چھوٹی سی بچی تو نہیں، اپنا اچھا برا سمجھتی ہے، اسے بھی معلوم ہوگا کہ لڑکیوں کو چکر دینا گلزار کا پرانا مشغلہ ہے، وہ اتنی آسانی سے اس کی باتوں میں نہیں آئے گی، وہ ماسی جنتے کی بیٹی ہے، کوئی مذاق نہیں۔
سمجھانے کو تو میں نے اچھو کو سمجھا دیا اور وقتی طور پر اس کا غصہ بھی کم ہو گیا، لیکن اصل بات وہی نکلی جو گاؤں میں مشہور تھی۔ ڈاکٹر اور نوری میں میل ملاپ ثابت ہو گیا۔ پتہ چلا کہ نوری کے والد مہتے نے اسے بری طرح مارا اور اس کا گھر سے نکلنا بالکل بند کر دیا۔ دوسری طرف ڈاکٹر بھی کئی روز تک گاؤں میں نظر نہیں آیا۔ معلوم ہوا وہ شہر میں اپنا کلینک بنوا رہا ہے۔ اس دوران اچھو بھی گاؤں میں کم کم ہی نظر آتا رہا۔ پتہ نہیں کیا کرتا پھرتا تھا۔ مجھے معلوم تھا اسے بہت دکھ پہنچا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن اچھو سے ملنے میں کامیابی نہیں ہوئی، اور پھر ایک روز بہت ہی دھماکہ خیز خبر گاؤں میں گونجنے لگی۔ مجھے یہ خبر سب سے پہلے اپنے ASI باجوہ کی زبانی ملی۔ میں شہر میں ایک تاریخ بھگت کر واپس آ رہا تھا۔ تانگے پر سوار ابھی گاؤں سے چند فرلانگ دوری تھا کہ ASI باجوہ 2 سپاہیوں کے ساتھ بڑے تیز قدموں سے پنچایت گاہ کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ جس جگہ کو پنچایت گاہ کہا جاتا تھا یہ ایک پرانا کنواں تھا۔ یہاں برگد کے گھنے درخت تھے اور ایک طرف نانک چندی اینٹوں کا بڑا سا چبوترا بنا ہوا تھا۔ پنچ یہاں چارپائیاں ڈال کر بیٹھ جاتے تھے اور گاؤں کے لوگ نیچے کھڑے ہو کر پنچایت کی کارروائی دیکھتے تھے۔ میں نے ASI سے پوچھا کہ وہ کدھر بھاگا جا رہا ہے۔ جواب میں اس نے کہا، مہتے کی لڑکی نوری ڈاکٹر کے ساتھ پکڑی گئی ہے۔ دونوں دواخانے میں گھسے ہوئے تھے۔ گاؤں کی ایک عورت نے پکڑ لیا۔ نوری تو گھر آ گئی ہے، ڈاکٹر کو لوگ سیدھا پنچایت میں لے گئے ہیں۔ میں فوراً تانگے سے اترا اور ASI کے ساتھ ہی پنچایت گاہ کی طرف چل دیا۔ پنچایت گاہ میں دور ہی سے ہجوم نظر آ رہا تھا۔ چبوترے کے ارد گرد دیہاتی ٹکڑیوں کی صورت میں کھڑے تھے۔ بار بار کسی کے بلند لہجے میں بولنے کی آواز بھی آتی تھی۔ میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر کے والد چودھری نذیر کی آواز ہے۔ ہم موقع پر پہنچے تو لوگوں نے دائیں بائیں ہٹ کر راستہ دیا۔ چبوترے پر نوری کے والد مہتے اور ڈاکٹر کے والد چودھری نذیر کے علاوہ 8-10 معتبر افراد موجود تھے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر گلزار خود بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ حسب معمول پتلون قمیص میں تھا۔ گنگریالے بال پیشانی پر جھوم رہے تھے۔ وہ سخت غصے میں نظر آ رہا تھا، یعنی خود شرمندہ ہونے کی بجائے وہ دوسروں کو شرمندہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس کا والد بھی ہاسا برہم دکھائی دیتا تھا۔ ان کے مقابلے میں نوری کا باپ اور چچا وغیرہ دبے دبے نظر آتے تھے۔ گاؤں اور قصبوں وغیرہ میں رواج تھا کہ پولیس پنچایت کی کارروائی میں دخل نہیں دیتی تھی۔ میں بھی ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گیا اور کارروائی کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں ہونے والی بحث سے پتہ چلا کہ نوری چوری چھپے ڈاکٹر کے دواخانے پر پہنچی تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، یہ دواخانہ گاؤں کی آبادی سے کچھ ہٹ کر تھا۔ ظہر سے پہلے دواخانہ بند ہو جاتا تھا، پھر ڈاکٹر گلزار امرتسر چلا جاتا تھا یا گھر واپس آ جاتا تھا۔ ایک بوڑھے نوکر ہاشو کے علاوہ رات بھر دواخانے میں اور کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن آج ڈاکٹر دواخانے میں ہی تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے نوری دواخانے میں گھسی تو جسونت تیلی کی گھر والی تابا نے اسے دیکھ لیا۔ اسی عورت نے پہلے بھی ڈاکٹر اور نوری کے چکر کی خبر پھیلائی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ہاتھ دھو کر نوری کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ تابا نے شور مچایا تو بہت سے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ اتنے میں نوری کا والد مہتا بھی اسے تلاش کرتا ہوا دواخانے پہنچ گیا۔ تابا اسے دیکھ کر بڑی کراری آواز میں بولی، اندر دواخانے میں ہے تیری بیٹی، ڈاکٹر سے علاج کروا رہی ہے، ابھی پتہ نہیں کتنی دیر میں نکلے گی۔ پون گھنٹہ تو ہمیں بھی ہو گیا یہاں کھڑے ہوئے۔ اتنے میں گاؤں کی مسجد کے امام صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ لوگوں نے دواخانے کے دروازے زور زور سے کھٹکھٹائے اور آوازیں دیں تو ڈاکٹر اور نوری باہر نکل آئے۔ نوری کا والد درانتی لے کر نوری پر چھپٹا، لیکن کچھ لوگ آڑے آ گئے۔ چند عورتیں نوری کو اپنے ساتھ گاؤں لے آئیں۔ ڈاکٹر کو لوگ پنچایت گاہ میں لے آئے اور اب یہ معاملہ پنچوں کے سامنے پیش تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ سارے معاملے میں اس کا کوئی قصور نہیں، نوری خود اس کے پاس آئی تھی، وہ دوا لینا چاہتی تھی، دواخانے کا وقت ختم ہو چکا تھا، وہ پھر بھی اصرار کر کے اندر آ گئی۔ ڈاکٹر کی باتوں پر یقین کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ سب اندر کی بات سمجھ رہے تھے۔ پنچوں میں سے 2-3 کا خیال تھا کہ یہ صرف نوری کا نہیں، گاؤں کی عزت کا معاملہ بھی ہے۔ بہتر ہے کہ اب نوری کے ماتھے سے بدنامی کا داغ دھونے کے لیے ڈاکٹر اس سے شادی کر لے۔ دیکھا جاتا تو یہ کوئی ایسی نہ ہونے والی بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر خود کہہ چکا تھا کہ وہ گاؤں کی لڑکی سے شادی کرے گا۔ نوری گاؤں کی لڑکیوں میں نہ صرف خوبصورت ترین تھی بلکہ چند جماعتیں پڑی ہوئی بھی تھی۔ ویسے بھی کھاتے پیتے گھرانے سے تھی۔ یہ رشتہ ایک طرح سے جوڑ کا تھا، لیکن ڈاکٹر گلزار اور اس کے رشتہ دار یہ بات سن کر آگ بگولا ہو گئے۔ سب سے زیادہ چودھری نذیر گرج رہا تھا، میرا بیٹا ایسا گرا پڑا نہیں ہے کہ مہتے جیسے بندے کا داماد بنے۔ نوری جیسی لڑکی کو تو میں نوکر نہ رکھوں، بہو بنانا تو دور کی بات ہے۔ اس تنازع پر 1.5-2 گھنٹے کی گرما گرم بحث ہوئی۔ بحث میں چودھری نذیر کا پلہ ہر طرح سے بھاری تھا۔ مہتا ایک تو حیثیت میں کمزور تھا، دوسرے صورتحال بھی اس کے حق میں نہیں تھی۔ جوان بیٹی کے اٹھے ہوئے ایک غلط قدم نے اسے ہر نگاہ کے سامنے شرمسار کر دیا تھا۔ رات گئے پنچایت کسی فیصلے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئی۔ جوان لڑکی کی آبرو کانچ کے نازک پھول کی طرح ہوتی ہے، گناہ کی دھوپ نہ بھی پڑے تو بدنامی کی ہلکی سی ٹھیس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نوری کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔
وہ बदचलन नहीं थी, लेकिन डॉक्टर की लच्छेदार बातों का शिकार होकर बदनामी की ठोकरों में आ गई। वही लड़की जो कल तक पूरे गांव की आंख का तारा थी और जिसका सुर्ख बुंदरों वाला परांदा हर गली में लश्कारे मारता फिरता था, जलीलो खवार होकर रह गई थी। उसकी माँ ने उसे बाप के कहर से बचाने के लिए करीबी गांव सहारनपुर भेज दिया था। सहारनपुर में नूरी की हाला रहती थी। चंद रोज बाद इस वाक़े का शोर कुछ कम हुआ तो नूरी की शादी की बात होने लगी। बिलाल शाह को ऐसी बातों का बहुत पता होता था। किसी से रिश्ता जोड़ना बिलाल शाह के बाएं हाथ का खेल था। आजकल उसने नूरी की माँ से भाई का रिश्ता जोड़ा हुआ था। नूरी की माँ को एक अजीब आदत थी, वो मट्टी खाती थी। खालिस और चिकनी मट्टी की तलाश में वो बाज़-औक़ात दूर तक निकल जाती। नहर या डेक नाले की तह से गाची जैसी मट्टी ढूंढ कर लाती, उसे धूप में सुखाती और बड़े एहतमाम से खाती। उसने बहन को राजदारी से बताया कि वो खुद भी मट्टी खाने का शौकीन है। ज़ाहिर है इस बात के सबूत के लिए उसने बहन को मट्टी खाकर भी दिखाई होगी। यूं वो दोनों मट्टी खोर बहन भाई बन चुके थे। इस रिश्ते के सबब बिलाल शाह को नूरी के घर में होने वाली हर बात की खबर रहने लगी। उसने मुझे बताया, खान साहब बड़ा परेशान है मेहता। कल उसने अपने एक बड़े भाई और चाचे को सरगोदा से बुलाया हुआ था। वह जल्द अज जल्द नूरी का बार सर से उतार फेंकना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि दूरों नज़दीक में जो भी रिश्ता मिले और बदनामी की इस गठरी को सुर्ख जोड़े में लपेट कर दफा किया जाए। इस सिलसिले में अच्छू का नाम भी आया है। मेहते का ख्याल है कि नूरी की शादी अच्छू से कर दी जाए और वो उसे लेकर शहर चला जाए, लेकिन नूरी की माँ अब इस बात पर राजी नहीं। वो कहती है कि पहले मेरी बहन नूरी का रिश्ता मांगती थी, लेकिन कोई उसे मुंह नहीं लगाता था। अब मैं किस जुबान से उसे ये बात कहूँ। बिलाल शाह की बातें काबिल गौर थी। मैंने 1 साल तक अच्छू को परखा था और उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। मुझे यकीन था कि वो अब भी नूरी को खुशी से कबूल कर लेगा। अगर नूरी से गलती हो गई थी तो क्या खुद अच्छू से बेशुमार गलतियां नहीं हुई थी? और फिर इस गलती में अच्छू का अपना हाथ भी था। अगर वो खामखा इतनी देर ना करता और नूरी से दिल का हाल कह देता तो कोई वजह नहीं थी कि नूरी की मुंह जोर जवानी डगमगाती। और अगर उनका रिश्ता भी तय हो गया होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि डॉक्टर उनके दरमियान कूदता। बहरहाल पंजाबी की कहावत के मुताबिक अब भी गिरे हुए बेरों का कुछ नहीं बिगड़ा था। नूरी और डॉक्टर के ताल्लुक का पता शुरू में ही चल गया था। अभी मामला इस हद तक नहीं बढ़ा था कि नूरी को बदचलन या बदकिरदार करा दिया जा सकता। नूरी डॉक्टर के दवाखाने में आध पौन घंटा मौजूद रही थी, लेकिन उस वक्त बूढ़ा मुलाजिम हाशू भी अंदर मौजूद था और उसने मस्जिद में जाकर कसम खाई थी कि नूरी और डॉक्टर सिर्फ बातें करते रहे थे। ये 2 रोज बाद की बात है। सर्दी अपने जोरों पर थी। शाम से बूंदाबांदी भी हो रही थी। मेरे सर में दर्द था, इसलिए थाने से जल्दी फारिग होकर अपने रिहायशी क्वार्टर में लेटा हुआ था कि दरवाजे से बाहर अच्छू के खांसने की आवाज़ है। इसके साथ ही किसी ने अपने भारी भरकम हाथ से दरवाज़ा खटखटाया। शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी कि अच्छू मिलने आया है। मैं पिछले चंद रोज से बड़ी शिद्दत के साथ उसका इंतजार कर रहा था। 1-2 दफ़ा उसके घर बिलाल शाह को भी भेज चुका था, लेकिन हर दफ़ा यही पता चलता था कि वो शहर गया हुआ है। जल्दी से उठकर मैंने दरवाज़ा खोला। उसकी सूरत देखते ही मुझे चौकन्ना होना पड़ा। वो किसी से लड़ कर आया था। चेहरे पर 1-2 जगह चोटों के निशान थे। बाल बिखरे हुए थे और गिरेबान उधड़ा हुआ था। गर्म चादर समेत उसका सारा लिबास बुरी तरह भीगा हुआ था और बारिश में मजीद भीग रहा था। वो मेरे साथ अंदर आ गया। क्या कारनामा करके आए हो? मैंने कमरे में पहुंचकर पूछा। कारनामा तो नहीं किया, एक छोटा सा फर्ज पूरा किया है, वो बोला। मसलन? मैंने वजाहत तलब की। उस कुत्ती के पुत्र को इश्कबाजी का मजा चखाया। मैं बुरी तरह चौंक गया। अच्छू का इशारा यकीनन गुलजार की तरफ ही था। पूरी बात बताओ, मैंने तेजी से पूछा। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, वो अपनी चादर उतार कर अंगीठी के करीब करते हुए बोला। मैं आज उसके दवाखाने गया था, अमृतसर वाले दवाखाने में। मैंने उसे कहा कि तुमसे एक ज़रूरी बात करनी, आओ मेरे साथ। वो बोला, मैं तेरे हरामी बाप का नौकर नहीं हूँ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बस फिर मैंने ऐसा हाथ डाला टेटवे पर के आवाज़ नहीं निकल सकी साले की। गर्दन दबोच कर जो उठाया तो सीधा टैक्सी में ला फेंका। ये मेरे एक दोस्त की टैक्सी थी। हम उसे नहर वाले पुल पर ले गए। यहाँ मैंने शमशान घाट के अंदर टैक्सी रुकवाई और बाहर निकालकर साले को फेंटी लगाई। पहले तो माँ के वीर ने बड़ी चमक दमक दिखाई। 1-2 मुक्के भी मारे मेरे मुंह पर, लेकिन मार मार कर भुरकस निकाल दी कंजर के तुखम का। अल्लाह ने चाहा तो 2 महीने उठ नहीं सकेगा चारपाई से। लेकिन अब कहाँ है वो? मैंने पूछा। होगा अस्पताल में या किसी दवाखाने में। कोई हाथ पांव तो नहीं तोड़ दिया उसका? टूटा होगा तो ज़रूर टूटा होगा। अच्छू के हाथ लगे, उसे कोई मखौल नहीं है। वो नफरत से फर्श पर थूक कर बोला। यह दफ़ा 320 का केस था। मैं जल्द अज जल्द हिसाब लगाने लगा कि पर्चा कटाया गया तो कानून के दायरे में रहकर अच्छू के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रियायत क्या हो सकती है। ये बात तो अच्छू भी जानता था कि मैं उसकी नाजायज़ हिमायत कभी की है न करूँगा। बेशक डॉक्टर गुलजार को मैं भी अच्छा नहीं समझता था, लेकिन अपनी ज़ाती राय को सामने रखकर उसके खिलाफ कोई कदम उठाना मेरे लिए कतई नामुमकिन था। मैंने जो कुछ करना था कानून की हिदायत के मुताबिक करना था।
بارش کی وجہ سے گاؤں سنسان پڑا تھا. کسی بندے بشر نے اچھو کو میرے کوارٹر میں داخل ہوتے نہیں دیکھا تھا. میں نے مناسب سمجھا کہ وہ خاموشی کے ساتھ رات یہیں گزار لے. اس دوران میں اسے سمجھا بجھا بھی سکتا تھا. میری طبیعت خراب تھی، اس لیے بلال شاہ شام کو میرے لیے جو کھانا لایا تھا وہ جیوں کا توں پڑا تھا. میں نے انگیٹھی پر رکھ کر یہ کھانا دوبارہ گرم کر دیا. بکرے کے پائے کا سالن تھا، تندوری روٹی تھی اور تھوڑے سے میٹھے چاول تھے. اچھو نے سیر ہو کر کھانا کھایا، پھر تہ بند کی ڈب سے سگریٹ نکال کر پینے لگا. وہ 8-10 دن بعد گاؤں آیا تھا. میں اسے وہ باتیں بتائیں جو بلال شاہ کی زبانی مجھ تک پہنچتی ہی رہتی تھی. میں نے اسے اطلاع دی کہ نوری کو 1-1.5 ماہ کے اندر بیانے کی بات ہو رہی ہے اور نوری کے رشتے کے لیے اس کا نام بھی لیا جا رہا ہے. میں نے محسوس کیا کہ اچھو کی بڑی بڑی خواب دیدہ آنکھوں میں موہوم سی چمک پیدا ہو گئی ہے. وہ میری بات مزید غور سے سننے لگا. میں نے کہا اچھو جو کچھ ہوا وہ کچھ زیادہ اہم نہیں ہے. ڈاکٹر سے نوری کی میل ملاقات ایک وقتی سی بات تھی. اب پنچایت میں ڈاکٹر جو بکواس کر چکا ہے اس کے بعد نوری اس کے منہ پر تھوکے گی بھی نہیں. اس وقت وہ ڈاما ڈول ہے. تم نے اسے سہارا دیا تو ساری زندگی تمہاری ہو کر رہے گی. میں نے محسوس کیا کہ میری باتیں اچھو کے دل پر اثر کر رہی ہیں. ممکن تھا کہ یہ باتیں پہلے ہی اس کے دل میں موجود ہوں. بظاہر وہ سامنے دیوار کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ حسین پرشباب جسم بھرا ہوا تھا جسے وہ بچپن سے چاہتا آیا تھا. وہ بے انتہا بوچھل اور لمبے بال جنہوں نے ایک جال کی طرح اس کی سوچوں کو جکڑے رکھا تھا. وہ اپنی گمراہ زندگی کو راستے پر لانے کے لیے اب بھی نوری کا ضرورت مند تھا، اسے اپنانا چاہتا تھا. اس وقت رات کے 2 بجے تھے جب بیرونی دروازے پر زور کی دستک سنائی دی. میرا دھیان فوراً چودھری نذیر کی طرف چلا گیا. وہ بیٹے کی مار پیٹ کی اطلاع دینے آیا ہو. کمرے کا دروازہ بند کر کے میں صحن میں آیا. کون ہے؟ میں نے پوچھا. جواب میں بلال شاہ کی آواز سنائی دی. میں نے دروازہ کھولا. بارش بدستور جاری تھی. بلال شاہ کے بال بھیگ کر پیشانی سے چپکے ہوئے تھے. اس کے چہرے پر ہیجانی کیفیت تھی. کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا. وہ بولا اچھو نے ڈاکٹر گلزار کو قتل کر دیا. بلال شاہ کے الفاظ دھماکے کی طرح میرے کانوں میں گونجے. میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا. وہ بولا تھوڑی دیر پہلے امرتسر سے 2-3 بندے آئے ہیں. انہوں نے چودھری نذیر کو یہ بات بتائی ہے. ڈاکٹر گلزار کی لاش سول اسپتال میں پڑی ہے. چودھری اپنے کچھ رشتہ داروں کو لے کر امرتسر گیا ہے. گلزار کی ماں کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں. مجھے بلال شاہ کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یقین کیے بغیر چارہ بھی نہیں تھا. ایک دم مجھے خطرہ محسوس ہوا. بلال شاہ بہت دھیمی آواز میں بولا تھا، مگر رات کے سناٹے میں یہ آواز اچھو کے کانوں تک پہنچ سکتی تھی. میں نے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا. عین اس وقت دروازے میں حرکت پیدا ہوئی. پٹ کھلے اور اچھو کمرے سے نکل کر پوری رفتار سے بیرونی دیوار کی طرف بھاگا. یہ دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی اور اچھو جیسا جنگلی گھوڑا ایک ہی جست میں یہ دیوار پھلانگ سکتا تھا. ایک لمحہ میرے ذہن میں پیدا ہونے والا اندیشہ 100% درست ثابت ہوا تھا. اچھو نے بلال شاہ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سن لیے تھے اور اب گرفتاری سے بچنے کے لیے راہ فرار اختیار کر رہا تھا. یہ سوچنے کا نہیں، کچھ کرنے کا وقت تھا. پلک چھپکتے میں اچھو میری نظروں سے اوجھل ہو سکتا تھا. میں نے چند قدم بھاگ کر اس پر جست کی اور صحن کے عین درمیان اسے جا لیا. ہم اوپر نیچے کیچڑ آلود صحن میں گرے اور لت پت ہو گئے. اچھو میرا محسن تھا اور دوست بھی، لیکن اس وقت وہ صرف ایک قاتل تھا اور مجھے اس کو گرفتار کرنا تھا. میں نے ایک بھرپور مکہ اس کی تھوڑی پر چمایا. جواب میں اس نے میری پسلیوں میں زوردار گھٹنا مارا اور دوسرے پاؤں سے مجھے اچھال کر دور پھینک دیا. اس کے لمبے تڑنگے جسم میں کسی وحشی گھوڑے کا سا زور تھا. میں اس کے ڈیل ڈول کو بڑی پسندیدگی کی نظر سے دیکھا کرتا تھا اور آج یہی ڈیل ڈول میرے مقابلے میں تھا. میں بیرونی دروازے کی طرف گرا تھا. یعنی اچھو بھاگنا چاہتا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ مجھے راستے سے ہٹائے. اس نے بالکل کبڈی کے انداز میں مجھے چپکی دینے کی کوشش کی. میں نے اس کا یہ وار حالی کر دیا اور اب بھاگ کر اسے چھجے میں لے لیا. اس بار ہم دونوں برآمدے کے اندر کمرے کے بالکل سامنے گرے. گرتے گرتے اچھو میرے ہاتھوں سے چکنی مچھلی کی طرح پھسل گیا اور سنبھل کر کمرے کی طرف بھاگا. پہلے تو مجھے اس کی حرکت سمجھ میں نہیں آئی، پھر اندازہ ہوا کہ وہ میرے سرکاری ریوالور کی طرف گیا ہے جو دیوار سے لٹکا ہوا ہے. یہ بڑی خطرناک صورتحال تھی. میں نے ایک بار پھر اس پر چھلانگ لگائی. میرا دھکا کھا کر وہ منہ کے بل دیوار سے ٹکرایا، پھر تیزی سے گھوما. مجھے نیچے جھکنے میں ایک ساتھ کی تاخیر ہوتی تو اس کا ہتھوڑے جیسا مکہ میرے جبڑے کو ہلا دیتا. اس کا وار حالی گیا تو میں نے رانوں میں ہاتھ دے کر اسے اٹھایا اور پوری قوت کے ساتھ دیوار سے دے مارا. اس کے حلق سے دردناک آواز نکلی. کوئی اور ہوتا تو چوٹ سے سنبھل نہ سکتا، لیکن وہ لاہور اور کراچی کے بدماشوں میں رہ کر اور رات دن مارا ماری کر کے بہت سخت جان ہو چکا تھا. شدید چوٹ کھا کر بھی وہ نہ صرف پاؤں پر کھڑا رہا بلکہ میرے پیٹ میں گھٹنا رسید کرنے کی ایک ناکام کوشش بھی کر ڈالی. میں نے پنجوں پر کھڑے ہو کر ایک زوردار 2 ہتھڑ اس کی گردن پر مارا. وہ انگیٹھی پر اوندے منہ گرتے گرتے بچا. قریبی کھانے کے خالی برتن پڑے تھے. اچانک اس نے نہ جانے کیا کیا. وہ تیزی سے گھما اور میری آنکھوں میں مرچیں ہی مرچیں بھر گئیں. میں نے بڑی کوشش سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی. بلال شاہ پکڑو اسے، میں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چلایا. بلال شاہ ایک چھوٹی سی بڑک مار کر اسے لپٹ گیا. چھوڑ دے مجھے بہن کے ویر، نہیں تو پیٹ پھاڑ دوں گا. اچھو کی خوفناک آواز میرے کانوں میں پڑی. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ
اچھو نے بلال شاہ کو اٹھا کر دروازے سے دے مارا۔ یہ بڑی زبردست ٹکر تھی۔ دروازہ باہر سے کھلتا تھا، لہٰذا بلال شاہ کے ٹکرانے سے ایک پٹ چکنا چور ہو گیا۔ میں اندھوں کی طرح ٹٹولتا ہوا گھڑے تک آ پہنچا۔ آنکھوں میں ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دیے اتنے میں اچھو بیرونی دیوار سے فرار ہو چکا تھا، جیسا کہ بعد میں پتہ چلا کہ اس خبیث نے میرے چہرے پر سالن کا بچا ہوا شوربہ پھینکا تھا۔ ڈاکٹر گلزار کا قتل ہونا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ سارے علاقے میں دہائی مچ گئی تھی۔ گلزار کی لاش امرتسر نہر کے کنارے کالے شمشان گھاٹ میں پڑی پائی گئی تھی۔ رات گئے ایک چوکیدار نے لاش دیکھی تھی۔ اس نے دوسرے لوگوں کو بتایا۔ قریبی تھانے میں اطلاع دی گئی اور پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ متوفی کے جسم پر کئی ضربات تھیں۔ ایک کلائی کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، تاہم سب سے شدید ضرب اس کے سر پر آئی تھی۔ کنپٹی اور پیشانی کے درمیان 2 وار کیے گئے تھے، ان میں سے خون رس رس کر پورے چہرے کو رنگین کر رہا تھا۔ رات 3 بجے امرتسر جا کر میں نے خود موقع ملاحظہ کیا۔ اس وقت تک لاش اٹھائی جا چکی تھی اور جہاں جہاں خون کے دھبے تھے وہاں اینٹوں کی کیاریاں سی بنا دی گئی تھیں۔ موقع پر گاڑی کے پہیوں کے نشانات موجود تھے اور گیلی زمین پر دھینگا مشتی کے آثار بھی صاف نظر آتے تھے۔ ڈاکٹر کے شہر والے دواخانے میں کم از کم 3 گواہ ایسے موجود تھے جن کے سامنے اچھو دواخانے میں گھسا تھا اور اس نے ڈاکٹر کو اٹھا کر ٹیکسی میں پٹکا تھا۔ ٹیکسی پر کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی اور اسے ایک دبلا پتلا سکھ چلا رہا تھا۔ ٹیکسی ڈاکٹر کو لے کر روانہ ہو گئی تو محلے میں شور مچ گیا۔ ایک اسکوٹر پر 3 آدمی بیٹھ کر ٹیکسی کے پیچھے روانہ ہوئے تھے، لیکن 10-15 منٹ بعد ناکام واپس لوٹ آئے تھے۔ سب گواہیاں اچھو کے خلاف جاتی تھی۔ اس بات میں اس شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ اچھو نے ڈاکٹر گلزار سے نوری کی بے عزتی اور بدنامی کا بدلہ لیا ہے۔ وہ پہلے دن سے گلزار کو اپنا رقیب سمجھتا تھا۔ اس کے اندر دشمنی کے جذبات مسلسل پرورش پا رہے تھے۔ جب ڈاکٹر گلزار نے اس کی حالہ ذات کو پورے گاؤں میں بدنام کر دیا تھا تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ گلزار کو اتنا مارا کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ بات بالکل سامنے کی تھی کہ اچھو ڈاکٹر گلزار کو قتل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے صرف اسے مار لگائی تھی، جان سے نہیں مارا تھا۔ اگر اس نے اسے جان سے نہیں مارا ہوتا تو میرے پاس نہ آتا۔ اس نے غلطی یہ کی تھی کہ اسے نیم بے ہوش کر کے وہاں پھینکایا تھا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا تھا۔ تقدیر ایک بار پھر اچھو کو دغا دی گئی تھی۔ اگر وہ یہ سب کچھ نہ کرتا تو حالات خود بخود اس کے حق میں ہو رہے تھے۔ اس کی سب سے بڑی تمنا نوری کو حاصل کرنا تھی اور یہ تمنا پوری ہوتی نظر آ رہی تھی، مگر اب وہ قاتل تھا۔ اس کا نصیب نوری کی باہوں کا ہار نہیں، پھانسی کا پھندا تھا۔ اچھو مفرور تھا۔ اسے گرفتار کر کے عدالت کے کٹہرے میں لانے کی پوری ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں نے پوری دیانتداری سے تفتیش شروع کی، لیکن اس کا کوئی کھوج نہیں ملا۔ مقتول کے لواحقین کی طرف سے زبردست دباؤ تھا۔ وہ تفتیش تبدیل کرانا چاہتے تھے، تاہم اعلیٰ افسروں کو مجھ پر مکمل بھروسہ تھا۔ میں نے اپنا کام جاری رکھا۔ گلزار کی موت کے بعد اچھو کی والدہ، بڑا بھائی اور اس کی بیوی بچے گاؤں سے رفو چکر ہو چکے تھے۔ ان بیچاروں کو خدشہ تھا کہ اچھو کی کرنی ان کے سامنے آئے گی اور گلزار کے وارث انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تقریباً 2 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ اچھو کا پتہ چلا نہ اس ٹیکسی ڈرائیور کا جس نے واردات میں اچھو کی مدد کی تھی۔ بلال شاہ کی زبانی مجھے نوری کے گھر کی خبریں ملتی رہتی تھی۔ وہ لوگ نوری کا رشتہ ڈھونڈ چکے تھے اور اب جلد از جلد اسے گاؤں سے چلتا کرنا چاہتے تھے۔ اونچی لمبی، نرم و ملائم نوری کا نصیب امین فورمین جیسے کھردرے مرد سے جوڑا جا رہا تھا۔ امین فورمین یوں تو اسی گاؤں کا تھا، لیکن اب اس نے امرتسر میں مکان بنا لیا تھا اور اب گاؤں میں اس کا آنا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا۔ دیکھنے میں بھلا مانس اور ذمہ دار شخص نظر آتا تھا۔ اس کی عمر 35 کے قریب تھی۔ رنگ گندمی اور پیشانی سے بال اڑے ہوئے تھے۔ امین فورمین کی ایک بیوی پہلے بھی تھی۔ شادی کے 1 ہی سال بعد ایک حادثے میں اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا تھا اور وہ بیکار چیز کی طرح گھر میں پڑی رہتی تھی۔ نہ کام کاج کے قابل تھی، نہ بچے پیدا کر سکتی تھی۔ امین ایک سرکاری ورکشاپ میں ملازم تھا۔ یہاں سے اسے معقول تنخواہ ملتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کی ایک دکان بھی کھول رکھی تھی۔ اچھی بھلی آمدن تھی۔ وہ ایک عرصے سے دوسری شادی کا خواہشمند تھا۔ نوری کے والدین سے اس کی رشتہ داری بھی تھی۔ نوری کی 2 بڑی بہنیں اور بھی تھیں۔ ان کی شادی سے پہلے امین نوری کے والد سے اصرار کیا کرتا تھا کہ وہ اپنی ایک بیٹی دے کر اس کا گھر بسا دے، لیکن مہتے نے کبھی اس کی بات پر کان نہیں دھرا۔ اب قدرت نے انوکھا کھیل دکھایا تھا۔ مہتے کو اپنی سب سے چھوٹی اور خوبصورت بیٹی کا ہاتھ امین کے ہاتھ میں تھمانا پڑ رہا تھا، اور وہ بھی بڑی عاجزی کے ساتھ۔ نوری کی قسمت پر افسوس ہی کیا جا سکتا تھا۔ ایک چاہنے والے نے اسے دھوکہ دیا، دوسرے نے غضب میں آ کر پھانسی گھاٹ کے راستے پر قدم رکھ دیا۔ اب وہ ایک پکی عمر کے بیاہتا مرد کے پلے باندھی جا رہی تھی۔ 2 ہفتے کے اندر اندر نوری کی شادی ہو گئی اور وہ امین فورمین کی دلہن بن کر امرتسر چلی گئی۔ یہ سراسر ایک بے جوڑ شادی تھی اور کسی کو بھی نوری کے اس انجام پر خوشی نہیں ہوئی۔ رخصتی کے موقع پر نوری کی ایک سہیلی تو رو رو کر بے ہوش ہو گئی اور بعد میں اسے اسپتال پہنچانا پڑا۔ وقت اپنی دھیمی رفتار سے آگے کو سرکتا رہا۔ ہر نیا دن گزرنے والے دن کے واقعات پر گرد کی تہ چڑھاتا رہا۔ رامپور کی گلیوں میں ننگی ٹانگوں والے شریر بچے کھیلتے رہے۔
کنوؤں پر لڑکیاں گھڑے بھرتی رہیں، بیلے میں نوجوان مئیے کی تانے بکھیرتے رہتے اور پنچایت گاہ کے گھنے برگدوں کے نیچے بڑے بوڑھوں کی محفلیں جمتی رہیں۔ اگر کہیں دوبارہ رونق نظر نہیں آئی تو وہ دو جگہیں تھیں، ایک ڈاکٹر گلزار کا دیہاتی دواخانہ جو کھلنے کے 2 ماہ بعد ہی بند ہو گیا تھا، اور دوسرا اچھو کا گھر جس کے مکین زندگی کے خوف سے اپنا بسیرا چھوڑ چکے تھے، اور اب پختہ لکڑی کے دروازے پر لگا ہوا بڑا سا آہنی تالا دن بدن زنگ آلود ہوتا جا رہا تھا۔ اچھو ابھی تک مفرور تھا اور مجھے شک تھا کہ وہ جلد یا بد دیر نوری تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ نوری کے شوہر امین فورمین کو میں نے مسلسل نظر میں رکھا ہوا تھا۔ رامپور سے امرتسر کا فاصلہ 8-10 میل سے زیادہ نہیں تھا۔ ہفتے میں ایک آدھ بار میرا امرتسر جانا ہو ہی جاتا تھا۔ میں جب بھی امرتسر جاتا کسی نہ کسی بہانے امین سے ملاقات ضرور کرتا۔ امرتسر کی اصل آبادی سے کچھ فاصلے پر وہ ایک بہت بڑی ورک شاپ میں کام کرتا تھا۔ یہ ورک شاپ کئی ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ ورک شاپ کی حد بندی کرنے کے لیے خاردار تاریں لگائی گئی تھیں۔ ان تاروں کے اندر مختلف محکموں کی بے شمار نئی اور پرانی گاڑیاں کھڑی رہتی تھیں۔ امین کے نیچے 15-20 مکینک کام کرتے تھے۔ وہ خود مین گیٹ کے پاس لکڑی کے ایک چھوٹے سے کیبن میں بیٹھا رہتا تھا۔ کوئی کام الجھ جاتا تو مکینک آ کر اسے بتا دیتے تھے۔ میں نے امین کو صاف لفظوں میں سمجھا دیا تھا کہ وہ اشرف عرف اچھو کی طرف سے چوکس رہے، وہ مفرور ہے اور کسی بھی وقت سامنے آ سکتا ہے۔ امین میری بات سمجھ گیا تھا۔ ویسے بھی یہ سارا قصہ الف سے لے کر یہ تک اسے معلوم تھا۔ اسے نوری کے بارے میں کوئی بھی بات چھپانا فضول تھا۔ ایک روز کچہری سے واپس آتے ہوئے میں امین سے ملنے رک گیا۔ ورک شاپ میں پہنچا تو وہ اپنے کیبن میں موجود نہیں تھا۔ کیبن سے باہر لوہے کی کرسیوں پر اس کے 3-4 ملنے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ نوجوان تھے اور 2 ٹیکسیوں میں یہاں پہنچے تھے۔ شکل و صورت اور لباس سے وہ سب ٹیکسی ڈرائیور ہی لگتے تھے۔ میں سادہ لباس میں تھا، اس لیے نوجوانوں نے میری موجودگی کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنی روانی میں بات چیت کرتے رہے۔ وہ ایک دوسرے کو الٹے پلٹے ناموں سے پکارے تھے، فحش گالیوں سے نواز رہے تھے اور بار بار کسی دوڑ کا ذکر کر رہے تھے۔ میں نے ان کی باتوں پر کان لگائے تو پتہ چلا کہ وہ کسی ٹیکسی دوڑ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس دوڑ پر شرطیں وغیرہ لگانے کی بات ہو رہی تھی۔ ان دنوں امرتسر میں ٹیکسی دوڑ اور تانگا دوڑ کا بڑا رواج چلا ہوا تھا۔ یہ دوڑیں چوری چھپے لگتی تھیں اور ان پر بڑی بڑی شرطیں لگائی جاتی تھیں۔ اشرف عرف اچھو بھی ایسی دوڑ کا بہت شوقین تھا۔ وہ اس بارے میں بڑے بڑے دعوے کیا کرتا تھا اور یہ دعوے حقیقت سے کچھ ایسے حالی بھی نہیں تھے۔ بڑا تیز ڈرائیور تھا، گاڑی ایسے چلاتا تھا جیسے ڈاکہ مار کر آیا ہو یا ڈاکو کا پیچھا کر رہا ہو، اور یہ کسی ایک وقت کی بات نہیں تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک ٹیکسی دوڑ میں حصہ لینے کے لیے اس نے اپنے پیر استاد کی ٹیکسی چرا لی تھی اور راتوں رات امرتسر سے دلی پہنچ گیا تھا۔ بڑی کشش تھی اس کے لیے ایسے کاموں میں۔ ڈرائیوروں میں جو گفتگو ہو رہی تھی اس سے مجھے چند اور باتوں کا پتہ بھی چلا۔ وہ امین فورمین کو استاد ملتانی کے نام سے یاد کر رہے تھے اور اس کے متعلق بڑے دلچسپ باتوں میں مصروف تھے۔ ایک نے کہا، یار سنا ہے نئی استادنی استاد کو قریب نہیں پھٹکنے دیتی۔ دوسرا بولا، بات تو ٹھیک لگتی ہے، استاد ساری رات اکیلا چارپائی توڑتا رہتا ہے، اسی لیے تو ورک شاپ آ کر جمعیہ لینے لگتا ہے۔ تیسرا بولا، اس سے تو دوسرا مطلب بھی لیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ رات کو استادنی کے ساتھ مل کر جاگتا ہو۔ دونوں نو کا پہاڑا یاد کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے فربان دام ڈرائیور نے کہا لگایا، نہیں یار، رات کو 9 کا پہاڑا پڑا جاتا تو ورک شاپ آ کر استاد کا موڈ اس طرح خراب نہ ہوتا۔ دیکھتے نہیں ہارے کو کاٹنے دوڑتا ہے۔ بھورے رنگ کا ایک پھرتیلا سا نوجوان ڈرائیور بولا، ہم سب کھوتے کے پتر ہیں، ایک ایسے شخص کے بارے میں پریشان ہو رہے ہیں جو ہے ہی استاد۔ اڑیل سے اڑیل گاڑی اس کے ہاتھ میں آ کر رواں ہو جاتی ہے۔ استادنی کو سٹارٹ ہوتے بھی زیادہ دیر نہیں لگے گی، دیکھ لینا تم۔ یکایک ان سب کو چپ ہونا پڑا۔ امین فورمین ایک میلے کپڑے سے ہاتھ پونچھتا واپس چلا آ رہا تھا، اس کے ساتھ ایک نوعمر مکینک بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر امین سیدھا میری طرف چلا آیا۔ نوعمر مکینک نے باہر بیٹھے ڈرائیوروں کے ساتھ سرگوشیاں کی اور وہ خاموش ہو گئے۔ نوعمر مکینک نے غالباً انہیں بتا دیا تھا کہ اندر تھانے دار بیٹھا ہے، وہ ذرا ہوش سے گل بات کریں۔ امین فورمین میرے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ گفتگو کے دوران اس کی کلائی پر سے قمیض کا بازو اوپر ہوا تو میری نگاہ اس گھڑی پر پڑی۔ میں چونک گیا۔ سنہری ڈائل والی یہ خاصی قیمتی گھڑی تھی، کم سے کم 500 قیمت تھی۔ اس سے پہلے بھی امین کے پاس کئی مہنگی اشیاء دیکھ چکا تھا۔ ابھی حال ہی میں اس نے 3-4 ہزار روپے کی ایک سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل بھی خریدی تھی۔ جرمنی کی بنی ہوئی یہ دیو ہیکل موٹر سائیکل وہ گاؤں بھی لے کر گیا تھا۔ دور دور سے لوگ یہ عجیب و غریب شے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ ہر طرف مشہوری ہو گئی تھی کہ مہتے کا داماد 10 گھوڑوں کی طاقت والی موٹر سائیکل چلاتا ہے۔ مجھے صاف طور پر اندازہ ہو رہا تھا کہ امین فورمین کے پاس اس کی آمدن سے زیادہ پیسے ہیں۔ میں نے اس کی دکان دیکھی ہوئی تھی اور تنہا کا بھی پتا تھا۔ وہ جتنا خوشحال نظر آ رہا تھا اتنا ہو نہیں سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں اس کے خلاف شبہات سر اٹھانے لگے۔
میں نے اپنے ایک ہوشیار مخبر کو مستقل طور پر امین فورمین کی نگرانی پر لگا دیا۔ یہ مخبر اسی علاقے کا رہائشی تھا جہاں امین فورمین اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ اس مخبر نے 8-10 روز کے اندر مجھے کئی کارآمد اطلاعات دی۔ ان اطلاعات سے اس بات کی تصدیق بھی ہوئی کہ اپنی نئی نویلی دلہن سے وہ اسے ڈانٹتا ڈپٹتا ہے اور وہ بھی کمرہ بند کیے پڑی رہتی ہے۔ مخبر نے ایک اور خاص خبر بھی دی۔ اس نے بتایا کہ امین فورمین کے ایک بختو نامی نوجوان سے تعلقات ہیں اور یہ نوجوان چوری چھپے گاڑیوں کے پرزے فروخت کرتا ہے۔ مخبر نے بتایا کہ بختو یہ کام اپنے گھر پر کرتا ہے۔ جن لوگوں کو اس کے کاروبار کا پتہ ہے وہ بڑی رازداری سے اس کے گھر واقع ٹھنڈی کوئی پر پہنچتے ہیں اور نہایت قیمتی پرزے کوڑیوں کے بھاؤ خرید لاتے ہیں۔ یہ اطلاع میرے لیے خاصی اہم اور دلچسپ تھی۔ بعض اوقات تفتیش اپنا راستہ خود چن لیتی ہے۔ میں نے امین فورمین سے رابطہ اس لیے رکھا ہوا تھا کہ اگر اچھو اس تک پہنچنے کی کوشش کرے تو گرفتار کیا جائے، لیکن اس رابطے کی وجہ سے امین کا ایک راز کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ میں نے اس اطلاع کی تصدیق کرنے کی ذمہ داری بلال شاہ کو سونپی۔ وہ ایک فرضی گاہک کے طور پر امرتسر پہنچا اور کچھ ڈرائیور ٹائپ لوگوں سے ملا کر بختو تک جا پہنچا۔ بلال شاہ نے بختو سے ایک مورس کار کا ایکسل خریدا، عرف عام میں اسے گوڈا بھی کہتے ہیں۔ یہ گوڈا ان دنوں مارکیٹ میں بہت مشکل سے ملتا تھا اور اگر ملتا بھی تھا تو 100 روپے سے کم قیمت نہیں ہوتی تھی۔ بلال شاہ نے یہ صرف 20 روپے میں خریدا اور اسے اخبار کے کاغذ میں لپیٹ کر سیدھا میرے پاس رامپور لے آیا۔ پرزوں کی تھوڑی بہت پہچان مجھے بھی تھی۔ میں نے اچھی طرح گھوڑے کا معائنہ کیا، وہ بالکل برانڈڈ اصلی پرزہ تھا۔ میں نے اس معاملے میں تھوڑی سی تفتیش کی اور کرائی تو سعد اللہ خان نامی ایک پٹھان ٹرک ڈرائیور سلطانی گواہ بن گیا۔ اس نے بتایا کہ شروع میں اس نے بھی بختو سے کچھ پرزے خریدے تھے۔ وہ ایک عرصے سے یہ کام کر رہا ہے اور ہزاروں کما چکا ہے۔ تھانے میں سنسنی خیز انکشاف کرتے ہوئے سعد اللہ خان نے کہا، انسپکٹر صاحب، اس خرام اور بختو کے گھر میں ہزاروں کا مال پڑا رہتا ہے۔ وہ یہ پرزے گورنمنٹ کے ورک شاپ سے چوری کرتی ہے۔ اصل بات تو خدا جانتی ہے، لیکن جہاں تک ہمیں معلوم ہے ملی بھگت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ وہ کافر کا بچی امین فورمین بھی اس کا پورا مدد کرتی ہے۔ میں نے پوچھا، امین فورمین کیا مدد کرتا ہے؟ وہ بولا، وہ اپنی آنکھیں بند رکھتی ہے، بس یہی اس کا بہت بڑا مدد ہے۔ بختو اور اس کے ساتھی رات کو جاگتے ہیں، تار کاٹ کر ورک شاپ میں گھستے ہیں اور گاڑیوں کا انجر پنجر ڈھیلا کر کے لے آتے ہیں۔ سب کچھ امین فورمین کی ناک کے نیچے ہوتا ہے، لیکن وہ خدائے خوار چپ رہتی ہے۔ اس کو چپ رہنے کا قیمت ملتی ہے، رشوت کھاتی ہے وہ۔ میں نے پوچھا، یہ کام کب سے ہو رہا ہے؟ سعد اللہ خان نے جواب دیا، ہم کو نہیں معلوم، لیکن 4-5 مہینے سے یہ کام بڑے زور پر ہے۔ ہم نے سنا کہ پہلے امین فورمین اس حرامی بختو کی بات نہیں مانتی تھی، راضی نہیں ہوتی تھی۔ اسے اپنی نوکری کا خطرہ تھا، پھر معلوم نہیں کیا بات ہوا کہ وہ راضی ہو گیا۔ اب وہ بختو کے سامنے چوں نہیں کرتی، کلی چھٹی دے دی اس بے ایمان کو، اور وہ دیما کا مافک دن رات چاٹ رہی ہے ورک شاپ کی گاڑیوں کو۔ سعد اللہ خان نے اس معاملے پر بہت کھل کر تفصیل سے بات کی۔ اس کی گفتگو سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ امین فورمین پرزوں کی اس چوری میں ملوث تو ہے، لیکن اس کام کے لیے اسے مجبور کیا گیا۔ شروع میں اس نے بختو سنگھ کی بات نہیں مانی، بلکہ اسے پکڑوانے کی دھمکیاں بھی دی، لیکن کچھ عرصہ بعد اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ سب اندیشے بالائے طاق رکھ کر وہ بختو سنگھ کی لائن پر آ گیا۔ دوسرے لفظوں میں بختو سنگھ نے اسے مجبور کر دیا کہ ورک شاپ میں ہونے والی چوری سے آنکھیں بند رکھے۔ اس چشم پوشی کے بدلے میں بختو سنگھ اپنی کالی کمائی میں سے کچھ رقم امین فورمین کو بھی دے دیتا تھا۔ یہ رقم صرف امین فورمین کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ کئی اور افراد بھی اس میں شریک تھے، جن میں ورک شاپ کے 2 چوکیدار بھی شامل تھے۔ امین کے حصے میں مشکل سے 150 روپے آتا تھا، یعنی ایک معمولی رقم کے عوض امین فورمین ایک بڑا خطرہ مول لینے پر مجبور تھا، اور اس وجہ سے بختو سنگھ سے اکثر اس کی لڑائی بھی رہتی تھی۔ در حقیقت وہ اس دلدل سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن بختو سنگھ کے ہاتھ میں معلوم نہیں کون سی ایسی کل تھی کہ وہ دباتا تھا تو امین اس کے سامنے بے بس ہو جاتا تھا۔ بختو سنگھ کے بارے میں نے دوسرے ذریعوں سے بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک خطرناک شخص ہے۔ اس کا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار کسی بہت بڑے سرکاری عہدیدار کا ڈرائیور ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے وہ چھوٹے بڑے کئی کیسوں میں بری ہو چکا ہے۔ چند ماہ پہلے وہ بھیک مانگنے والی ایک نوجوان لڑکی کو اٹھا کر اپنے مکان میں لے گیا تھا۔ لڑکی کا شوہر اسے چھڑانے کے لیے پہنچا تو بختو سنگھ نے اسے ہاتھا پائی کی اور ایسا زوردار مکہ اس کے سر پر مارا کہ وہ وہیں تڑپ کر مر گیا۔ بعد میں وہ اس قتل سے صاف بری ہو گیا۔ متعلقہ انسپکٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھ دیا کہ متوفی نشے کا عادی تھا اور دماغ کی شریان پھٹنے سے مرا ہے۔ پتہ نہیں کیسے لڑکی نے بھی عدالت میں بیان دے دیا کہ مرنے والے سے بختو سنگھ کی کوئی ہاتھا پائی نہیں ہوئی تھی۔ اس طرح کے اور کئی قصے بختو سنگھ کے متعلق مشہور تھے۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا اور غیر شادی شدہ تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ بختو سنگھ کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تاکہ بہت بڑے افسر کا ڈرائیور کوئی چاچا ماما اسے چھڑا نہ سکے۔ اپنے مخبر کے ذریعے اور سلطانی گواہ کی مدد سے میں نے امین فورمین کا کچا چٹا جان لیا۔ ورک شاپ میں چوری کی واردات عموماً جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو ہوتی تھی۔ اس روز امین فورمین کی ڈیوٹی رات کو ہوتی تھی۔ وہ مخصوص گاڑیوں کے بونٹ شام کو ہی کھلوا دیتا تھا۔ چوکیدار اس سے ملے ہوئے تھے، وہ دائیں بائیں ہو جاتے تھے۔
بختو سنگھ اپنے ایک دو ساتھیوں کے ساتھ ورک شاپ میں گھستا تھا اور گاڑیوں کا پوسٹ مارٹم شروع کر دیتا تھا۔ وہ جمعرات کی ٹھٹری ہوئی شب تھی۔ اپنے ASI اور عملے کے 4 افراد کے ساتھ میں نے خاموشی سے ورک شاپ میں چھاپا مارا۔ سلطانی گواہ سعد اللہ خان کے علاوہ ورک شاپ کا ایک نوجوان مکینک رکبیر بھی ہمارے ساتھ تھا۔ ہم سب سے پہلے امین فورمین کے کیبن میں گھسے۔ وہ سرے سے اپنی ڈیوٹی پر موجود ہی نہیں تھا۔ اس کی جگہ ایک کالا کلوٹا رنگ ساز کرسی پر ٹانگے پسارے سو رہا تھا۔ رکبیر کی رہنمائی میں ہم ورک شاپ کے وسیع و عریض احاطے میں پہنچے۔ وہ ہمیں ایک بس میں لے گیا۔ بس کی باڈی تیار ہو چکی تھی۔ ہم دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے تو دونوں چوکیداروں سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اپنی رائفلیں ایک طرف رکھے بڑی تسلی سے تاش کھیل رہے تھے۔ ایک سیٹ پر شراب کی خالی بوتل لڑکی ہوئی تھی۔ فرش پر ہڈیوں، مونگ پھلی اور چلغوزوں کے چھلکوں کی بہار تھی۔ بس کی اندرونی روشنی میں چوکیداروں کے چہرے سرسوں کی طرح زرد نظر آنے لگے۔ انہیں فوری طور پر حراست میں لے لیا گیا۔ اب رکبیر ہمیں ورک شاپ کے شمالی حصے کی طرف لے گیا۔ یہاں ایک سفید رنگ کی بے شمار چھوٹی جیپیں کھڑی تھیں۔ یہ بالکل نئی گاڑیاں تھیں، لیکن کھلے آسمان تلے ہونے کے سبب گرد و غبار سے اٹی ہوئی تھیں۔ ان کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ طویل عرصے سے یہاں پارک ہیں اور موسم کی سختی سہ رہی ہیں۔ ان گاڑیوں کا تعلق محکمہ جنگلات سے تھا۔ معلوم نہیں کس وجہ سے یہ ابھی تک بیکار پڑی تھی۔ رکبیر ہمیں گاڑیوں کی طویل قطاروں میں سے گزار کر اقوی سمت میں لے آیا۔ وہ اس سارے چکر سے بخوبی آگاہ تھا۔ اس نے ہمیں 5 ایسی گاڑیاں دکھائیں جن کے بونٹ کھلے ہوئے تھے۔ یہ گاڑیاں آج رات کے پوسٹ مارٹم کے لیے تیار تھیں۔ میں نے فالتو آدمیوں کو ورک شاپ کے آفس میں واپس بھیج دیا اور خود ASI باجوہ اور 2 سپاہیوں کے ساتھ محکمہ زراعت کی ایک اسٹیشن ویگن میں گھس کر بیٹھ گیا۔ اس وقت رات کا 1 بجا تھا جب خاردار تاروں کی طرف کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ ہم چوکنے ہو کر بیٹھ کے چند سائے تاروں کے قریب متحرک نظر آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے تار کاٹے اور احاطے میں گھس آئے۔ وہ تعداد میں 4 تھے۔ ان میں سے 2 کے ہاتھ میں تھیلے تھے۔ یقیناً ان میں اوزار تھے۔ اس مقام پر قریباً تاریکی تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے دبے پاؤں چلتے کھلے بونٹ والی جیبوں کی طرف گئے اور اپنی کارروائی میں مصروف ہو گئے۔ ایک فوٹوگرافر ہمارے ساتھ تھا۔ تیز روشنی والی ٹارچیں بھی تھیں۔ ہم ایک ساتھ اسٹیشن ویگن سے باہر نکلے اور ٹارچیں روشن کر دی۔ چاروں چکے روشنی میں نہا گئے۔ ان میں سے ایک لمبے نوجوان کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ بھورے بالوں اور بھوری آنکھوں والا یہ پھرتیلا سا شخص ان ڈرائیوروں میں موجود تھا جو چند روز پہلے امین فورمین کے کیبن سے باہر ٹیکسی دوڑ کی اور دنیا جان کی باتیں کر رہے تھے۔ میرے ذہن نے پکار کر کہا کہ یہی رکبیر سنگھ ہے۔ اگلے لمحے میرا یہ خیال درست ثابت ہوا۔ میں نے سرکاری ریوالور نکالا اور ہینڈز اپ کہا۔ سب سے پہلے بھورے نوجوان نے حرکت کی۔ سیکنڈوں کا 10واں حصہ ضائع کیے بغیر وہ تیزی سے میری طرف آیا اور دھکا دیتا ہوا خاردار تاروں کی طرف بھاگا۔ اس کا دھکا مجھے ٹھیک نہیں لگا۔ میں لڑکھڑا کر سنبھل گیا۔ خبردار، میں نے چلا کر کہا۔ اس نے سنی انسنی کی اور دوڑتا چلا گیا۔ میرا ASI باجوہ اس کے پیچھے لپک گیا تھا۔ وہ اسے یقیناً پکڑ لیتا، لیکن میں نے کوئی خطرہ مول لینا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر یہی بختو سنگھ تھا تو اس سے ہاتھا پائی نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ جو شخص مکہ مار کر ایک شخص کی جان لے سکتا تھا، وہ اپنی جان خطرے میں دیکھ کر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں نے ٹریننگ کے مطابق داہنا گھٹنا زمین پر ٹیکا، اطمینان سے ریوالور کو دونوں ہاتھوں میں سیدھا کیا اور رفتار سے بھاگنے والے کی ٹانگوں کا نشانہ لے کر یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے۔ دھماکوں سے رات کا سناٹا لرز اٹھا۔ پوری رفتار سے بھاگتے بھاگتے نوجوان اوندا منہ گرا اور پختہ زمین پر دور تک لڑکتا چلا گیا۔ اس کے باقی ساتھیوں میں سے بھی ایک نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سپاہیوں نے لپک کر اسے دبوچ لیا اور تلاشی لے کر اس کے لباس سے ایک دیسی پستول برآمد ہوا۔ گرفتار ہونے والوں میں بھوری آنکھوں والا نوجوان بختو سنگھ ہی تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امین فورمین اور دونوں چوکیدار بھی حوالات میں پہنچ گئے۔ ورک شاپ میں کھڑی محکمہ جنگلات کی گاڑیوں کا معائنہ کیا گیا تو سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ ان میں سے بیشتر گاڑیوں کے قیمتی پرزے غائب ہو چکے تھے۔ ان کے علاوہ بھی کئی گاڑیوں اور چیسز کے پرزہ جات پر ہاتھ صاف کیا گیا تھا۔ حوالات میں ملزمان سے تفتیش کا آغاز ہوا۔ بختو سنگھ خاصا سخت جان ثابت ہوا، لیکن جب 3rd ڈگری سے واسطہ پڑا تو اس نے سب کچھ قبول کر لیا۔ اس نے تسلیم کیا کہ استاد ملتانی یعنی امین فورمین کو اس غیر قانونی کام پر مجبور کرتا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ امین فورمین مجبور کیوں ہوا؟ سیدھا سادہ جواب یہ تھا کہ بختو سنگھ کے پاس امین فورمین کی کوئی کمزوری تھی۔ اس کمزوری کی شے پر بختو سنگھ نے اسے بلیک میل کیا اور وہ بلیک میل ہو گیا۔ معمولی رقم کے بدلے میں اس نے اپنی ملازمت، نیکنامی، عزت، آزادی سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کمزوری کیا تھی۔ بختو سنگھ نے پہلے تو اس سلسلے میں زبان بند رکھی تھی، لیکن جب اسے 3rd ڈگری سے چھٹکارے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس روز اس خبیث نے سب کچھ بک دیا۔ اس نے جو کچھ بتایا وہ اتنا سنسنی خیز تھا کہ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔
اس نے انکشاف کیا کہ رامپور کا ڈاکٹر گلزار اچھو کے ہاتھوں نہیں امین فورمین کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ اشرف عرف اچھو ڈاکٹر کو شمشان گھاٹ میں مار پیٹ کر کے چھوڑ گیا تھا۔ بعد میں امین فورمین وہاں پہنچا اور اس نے ایک ٹائی راڈ کی پے در پہ ضربوں سے نیم بے ہوش ڈاکٹر کا سر توڑ دیا۔ میں نے بختو سنگھ سے پوچھا تمہیں اس واقعے کا علم کیسے ہوا؟ جواب میں اس نے اپنے گوار لہجے میں کہا میں ہی وہ ٹیکسی ڈرائیور ہوں جس نے اچھو کے ساتھ مل کر ڈاکٹر گلزار کو دوا خانے سے اٹھایا تھا اور شمشان گھاٹ میں اس کی ٹھکائی کی تھی۔ بعد میں نے امین فورمین کو جا کر بتا دیا کہ ڈاکٹر گلزار شمشان گھاٹ میں پڑا ہے۔ امین فورمین اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر شمشان گھاٹ پہنچا اور ڈاکٹر کے سانس پورے کر دیے۔ لیکن امین کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ نوری سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بختو نے ایک اور انکشاف کیا۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ ڈاکٹر گلزار کے قتل کے ڈانڈے کہاں سے کہاں جا ملے تھے؟ میں نے بختو سنگھ سے 4 گھنٹے تک مغز کھپائی کی۔ رامپور تھانے کے اس یک بستہ حوالات میں پرالی پر آمنے سامنے بیٹھ کر میں نے بختو سنگھ سے جو کچھ معلوم کیا اس کا خلاصہ اس طرح تھا۔ بختو سنگھ اچھو کے علاوہ امین فورمین کا بھی یار بیلی تھا۔ اچھو کے ساتھ مل کر بختو سنگھ نے ڈاکٹر گلزار کو کلینک سے اٹھایا، پھر اچھو نے اسے مار پیٹ کر شمشان گھاٹ میں چھوڑ دیا۔ اچھو اور بختو سنگھ نے نیم بے ہوش ڈاکٹر گلزار پر تھوکا اور ٹیکسی پر بیٹھ کر شہر روانہ ہو گئے۔ یہاں ایک بس اڈے پر اچھو ٹیکسی سے اتر گیا۔ اچھو کے ٹیکسی سے اترتے ہی بختو سنگھ نے سیدھا امین فورمین کے گھر کا رخ کیا۔ اس نے امین فورمین کو بتایا کہ ڈاکٹر گلزار اچھو کے ہاتھوں مار کھا کر کالے شمشان گھاٹ میں بے ہوش پڑا ہے۔ یہ اطلاع سن کر امین فورمین کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ اس کے لیے سنہری موقع تھا۔ امین نے ایک عرصے سے نوری پر آنکھ رکھی ہوئی تھی۔ دوسرے لفظوں میں نوری کو حاصل کرنے کی کشمکش صرف اچھو اور ڈاکٹر گلزار میں ہی نہیں تھی، امین فورمین بھی اس کے امیدواروں میں شامل تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی امیدواری ڈھکی چھپی تھی اور گاؤں میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ امین نوری پر کتنی لمبی لمبی رالیں ٹپکاتا ہے۔ وہ نوری کے جوبن کا شیدائی تھا، اسے دیکھ کر چپکے چپکے دانت کچکچاتا تھا۔ تاہم اسے معلوم تھا کہ ڈاکٹر گلزار اور اچھو جیسے نوجوانوں کے ہوتے ہوئے وہ کسی گنتی میں نہیں آ سکتا، لہٰذا خاموش رہنا ہی وہ اپنے لیے بہتر سمجھتا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حالات یوں پلٹا کھائیں گے اور قدرت یوں اس پر مہربان ہو جائے گی۔ بختو سنگھ کی زبانی ڈاکٹر گلزار کے زخمی ہونے کی خبر سن کر امین فورمین نے فوراً شیطانی منصوبہ بنا لیا اور بختو سنگھ کو اپنے ساتھ شمشان گھاٹ چلنے کو کہا۔ برستی بارش میں دونوں موٹر سائیکل پر سوار کالے شمشان گھاٹ پہنچے۔ امین کے پاس ٹائی رائٹ کا ایک ٹکڑا تھا۔ موٹر سائیکل گھاٹ سے باہر ہی روک دی گئی۔ بختو سنگھ موٹر سائیکل کے پاس کھڑا رہا تھا جبکہ امین اندر گیا اور اس نے زخمی گلزار کا کام تمام کر ڈالا۔ واقعات کی ترتیب ایسی تھی کہ اس قتل کا الزام فوراً اچھو پر آ گیا۔ وہ جان بچا کر مفرور ہو گیا اور ڈاکٹر گلزار جوانی کی موت مار کر قبر میں اتر گیا۔ امین فورمین کی تو جیسے لاٹری نکل آئی تھی۔ نوری کے باغ جوانی تک اس کا راستہ صاف تھا۔ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ راستہ صاف کیا گیا ہے۔ نوری کے والدین جلد از جلد بیٹی کے بوجھ سے چھٹکارا چاہتے تھے۔ انہیں فوری رشتہ درکار تھا، چاہے کیسا بھی ہو۔ امین فورمین نے اپنی بات نوری کے والد مہتا تک پہنچائی اور یوں وہ پکی عمر کا کھردرا سا شخص نرم و نازک نوری کا مالک بن گیا۔ دوسری طرف مکافات کا قانون بھی حرکت میں آ چکا تھا۔ نوری کے حسن سے سیراب ہونے کی قیمت امین کو یہ چکانا پڑی کہ وہ بختو سنگھ کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا۔ بختو سنگھ اتنا سیدھا سادہ نہیں تھا جتنا نظر آتا تھا۔ اس خاموش تباہ ڈرائیور کے اندر ایک گھاک بدماش چھپا ہوا تھا۔ اس نے حالات کی کروٹ سے پورا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ امین کا راز اس کی مٹھی میں تھا۔ اس نے امین کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ ایک عرصے سے اس کی نگاہ ورک شاپ میں کھڑی سرکاری گاڑیوں پر تھی۔ وہ ایک مرتبہ پہلے بھی اپنا منصوبہ امین فورمین کے سامنے پیش کر چکا تھا، لیکن اس وقت امین نے اسے سختی سے جھڑک دیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ اس کے لیے سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ بدنامی اور مصیبت کے سوا اسے اس کام میں اور کچھ نہیں ملے گا، لیکن اب اس کے لیے انکار ممکن نہیں تھا۔ بختو سنگھ اگر اپنی زبان کھول دیتا تو وہ ڈاکٹر کے قتل کے الزام میں پھانسی کے تختے پر پہنچ سکتا تھا، لہٰذا اسے ایک ایسی راہ پر چلنا پڑا جس پر وہ ہرگز چلنا نہیں چاہتا تھا۔ امین فورمین بظاہر سیدھا سادہ سادہ شہری نظر آتا تھا، لیکن حوالات میں وہ بختو سنگھ سے بھی زیادہ ڈھیٹ اور سخت جان ثابت ہوا۔ اس نے ایک بال جرم نہیں کیا، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ اس کے خلاف زیر دفعہ 302 چالان مکمل کرنے کے لیے مجھے کافی ثبوت مل چکے تھے۔ ریمانڈ ختم ہوتے ہی میں نے بختو اور امین فورمین کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ خاوند کی گرفتاری کے بعد نوری امرتسر سے واپس رامپور آ چکی تھی۔ اسے جیسے کسی پنجرے سے رہائی ملی تھی۔ بلال شاہ بدستور ان کے گھر آتا جاتا تھا۔ اپنی منہ بولی بہن سے اسے تمام حالات کا پتہ چلتا رہتا تھا۔ ایک روز بلال شاہ تھانے آیا تو اس کی گول مٹول آنکھوں میں کسی اہم اطلاع کی چمک تھی۔ میں نے اس کا موڈ دیکھتے ہوئے فوراً
ملائی والی چائے اور برفی منگوائی، نہ بھی منگواتا تو آخر منگوانی تھی، اور نخروں میں جو وقت ضائع ہوتا وہ علیحدہ تھا۔ برفی اور چائے کو اپنے منہ میں مکس کرتے ہوئے بلال شاہ نے دبی آواز میں کہا، خان صاحب کل گاؤں میں ایک بڑا اہم واقعہ ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں؟ کیسا واقعہ؟ میں نے پوچھا۔ کل گاؤں میں ایک لڑکی نے خودکشی کی کوشش کی ہے، اور پتہ ہے کون ہے وہ لڑکی؟ نوری، اس نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا۔ میں حیرت کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے میری حیرت دیکھ کر برفی کی 2 ڈلیاں کٹھی منہ میں رکھ لیں اور چائے کی چھوٹی سی سرخی لے کر بولا، گھر والوں کے علاوہ کسی کو اس بات کی کانو کان خبر نہیں۔ کل شام نوری نے نیلا طوطا کھا لیا تھا، وہ تو اس کی ماں کو بر وقت پتہ چل گیا۔ اس نے مہتے کے ہاتھ فوراً مجھے بلایا۔ ہم نے نمک کھلا کھلا کر پہلے نوری کو الٹیاں کروائیں، پھر میں سائیکل پکڑ کر ماچی پور چلا گیا۔ وہاں رکھا نام کا بڑا سیانہ حکیم ہے، اسے دوا لے کر میں رات 12 بجے واپس آیا۔ صبح تک دوا کھلاتے رہے، اب جا کر اس کی طبیعت بحال ہوئی ہے۔ بلال شاہ کی اطلاع حیران کن تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارے علاوہ اور کس کس کو خبر ہے؟ وہ بولا، مہتے کو، اس کی بیوی کو، نوری کی ایک بڑی بہن کو اور نوری کی سہیلی گلابو کو۔ یہ گلابو وہی ہے جو نوری کی رخصتی پر بے ہوش ہو گئی تھی اور اسے اسپتال لے جانا پڑا تھا۔ بڑا پیار ہے اسے نوری سے، 2 جسم ایک جان کی طرح دونوں۔ گلابو سے رات میری بات ہوئی ہے، اس نے مجھے کافی کچھ بتایا نوری کے بارے میں۔ مثلاً؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ چائے کا آخری گھونٹ لے کر بلال شاہ نے منہ سے چپ چپ کی آواز نکالی اور بیزار سی صورت بنا کر بولا، منہ میں میٹھا ہی میٹھا ہو گیا، چائے بھی گڑ کی طرح میٹھی، برفی بھی میٹھی شہد۔ میں نے اس کی بات سمجھتے ہوئے سنتری سے کہا کہ وہ ہے دن حلوائی سے گرما گرم پکوڑے اور کچھ نمک پارے لے آئے۔ میری بات سن کر بلال شاہ کے چہرے پر رونق سی آ گئی۔ اس نے سنتری کو پکار کر کہا، پکوڑے لانے ہیں تو ساتھ تھوڑی سی لال چٹنی بھی لے آنا۔ چٹنی کا ذکر کرتے ہوئے اس نے بمشکل اپنی رال کو گرنے سے روکا۔ میں نے کہا، ہاں تو تم گلابو کا ذکر کر رہے تھے۔ اس نے آنکھیں گھما کر خود کو پھر گلابو کے ذکر پر پہنچایا اور بولا، جی ہاں، یہ گلابو جو ہے نا، سب کچھ جانتی ہے نوری کے بارے میں۔ میں نے رات اسے پوچھا کہ نوری نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ وہ کہنے لگی، بڑی دکھی ہے وہ، جینا اس کے لیے عذاب ہو گیا، نہ گھر میں سکھ ہے نہ باہر، اٹھتے بیٹھتے موت کی دعائیں مانگتی ہے، کہتی ہے کہ میں ہوں ہی بد نصیب، جس پر میرا سایہ پڑے گا اپنی قسمت کو روئے گا۔ منہ میں انگلی گھما کر بلال شاہ نے برفی کے ریزے گالوں کے اندر سے نکالے اور انہیں چباتے ہوئے بولا، گلابو سے مجھے یہ خاص بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ نوری بہت پہلے اچھو کو پسند کرتی ہے۔ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ اچھو بھی اسے چاہتا تھا، لیکن ان دونوں نے ایک دوسرے کے سامنے یہ بات نہیں کہی، اور پھر ڈاکٹر گلزار ان کے درمیان کود پڑا۔ نوری اپنی غلطی پر بہت پچھتاتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اس نے اچھو کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے اور اس زیادتی کی سزا میں اسے عمر بھر رونا پڑے گا۔ میں دھیان سے بلال شاہ کی باتیں سنتا رہا۔ ان باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ نوری کی طرف سے خودکشی کی یہ کوشش آخری نہیں ہے اور کئی طرح کے پچھتاوے اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ جلد یا بدیر موت کو گلے لگانے کی کوشش کرے گی، اور ضروری نہیں کہ اس دفعہ بھی ناکام ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی خودکشی کرنے والے کی جان بچا لینا کوئی معنی نہیں رکھتا، اصل کام ان حالات کو بدلنا ہوتا ہے جن میں وہ شخص اس حرام موت پر مجبور ہوا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ ان نازک لمحات میں اگر کہیں سے اچھو آ جائے تو نوری کی ڈاواں ڈول زندگی کو سہارا مل سکتا ہے، بلکہ خود اچھو بھی تباہ ہونے سے بچ سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اچھو کو کہاں ڈھونڈا جائے۔ ڈاکٹر گلزار کو قتل ہوئے 8 ماہ ہو چکے تھے۔ اس دوران میں نے اچھو کا کھوج لگانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ اچھو کے اب تک واپس نہ آنے کی ایک وجہ اور بھی ہو سکتی تھی۔ ان دنوں جرائم کی خبریں اخباروں میں ایسے زور و شور کے ساتھ نہیں چھپتی تھیں، اور وہ تو پھر ایک دیہی علاقہ تھا۔ ڈاکٹر گلزار کا اصل قاتل گرفتار ہو چکا تھا، لیکن اس کی اطلاع نہ تو اخباروں میں آئی تھی اور نہ امرتسر میں اس کا چرچا ہوا تھا۔ صرف چند قریبی دیہات میں لوگوں کو معلوم ہوا تھا کہ گلزار کا قاتل پکڑا گیا۔ عین ممکن تھا اچھو بھی اس اطلاع سے بے خبر ہو۔ کسی طرح اس تک یہ خبر پہنچ سکتی تو وہ خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر سکتا تھا۔ اب اس پر صرف اور صرف ضرب پہنچانے کا الزام تھا اور زیر دفعہ 320 یا 323 تعزیرات ہند اس کو بمشکل 1.5-2 سال قید کی سزا ہوتی۔ میں نے سوچا کہ امین فورمین کی گرفتاری کی زیادہ مشہوری ہونی چاہیے تاکہ یہ اطلاع اچھو کے کانوں تک بھی پہنچ سکے۔ اس مقصد سے کسی اخبار کو بھی خبر دی جا سکتی تھی۔ میں اسے رابطے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک نئی بات میرے دماغ میں آئی۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی اچھو سے ایسی ہی چال چل چکا تھا۔ گلزار کی گھوڑی چرا کر اچھو غائب ہو گیا تھا اور میں نے اسے واپس لانے کے لیے فرضی ملزم کو حوالات میں بند کر دیا تھا۔ یقینی بات تھی کہ اچھو وہ واقعہ بھولا نہیں ہوگا۔ اس طرح اس نے اب بھی یہی سمجھنا تھا کہ میں اسے چکر دے رہا ہوں۔ بڑی مشکل سی سچویشن تھی۔ اچھو کو غائب ہوئے اب 9 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ معلوم ہوتا تھا وہ پکا ہی غائب ہو گیا ہے۔ اس کے حالات افسوسناک تھے، یعنی قاتل نہ ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو قاتل سمجھنے پر مجبور تھا اور در در کے دھکے کھا رہا تھا۔
दूसरी तरफ नूरी का मामला था। न जाने क्यों मेरी छठी इस दावा कर रही थी कि अगर अच्छू रामपुर वापस ना आया और उसने नूरी को संभालने की कोशिश न की तो वो अपने दुखों की आग में जलकर राख हो जाएगी। एक रोज़ मैं अपनी सोचों में गुम दफ्तर में बैठा हुआ था। सामने अखबार खुला पड़ा था। एक सफ़े पर नए मॉडल की एक देसी कार की तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही अचानक मेरा ध्यान किसी और तरफ चला गया। सोच के आसमान पर जैसे बिजली सी लपक गई। मैं जल्दी से सीधा होकर बैठ गया जिसमें सनसनी फैल रही थी। मैं उठा और तेज तेज कदमों से बाहर निकल आया। मेरे कानों में वो गुफ्तगू गूंज रही थी जो चंद हफ्ते पहले मैंने अमीन फोरमैन के कैबिन में बैठकर सुनी थी। टैक्सी ड्राइवर मेरी मौजूदगी से बेपरवाह किसी टैक्सी रेस की बातें कर रहे थे। इस गुफ्तगू में पेश पेश भक्तू सिंह ही था। मुझे अंदाज़ा हुआ कि टैक्सी दौड़ का इंतज़ाम करने वालों में वो भी शरीक है। भक्तू सिंह उस वक़्त थाने में ही था। कुछ पूछ करने के लिए मैंने उसे बुलाया हुआ था। मैं लॉकअप में पहुंचा तो पराली पर बैठा अपनी भूरी दाढ़ी खुजा रहा था। मैंने लॉकअप का दरवाज़ा खुलवाया, उसके सामने पहुंच गया। वो हैरत भरी नज़र से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, भक्तू एक बात पूछना चाहता हूँ। देख, सच सच बताना। भक्तू की अकड़-फू तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। वो भले मानसों की तरह इकरार में सर हिलाने लगा। मैंने कहा, मेरी इत्तला के मुताबिक अमृतसर के गिरदोनवा में कहीं टैक्सी दौड़ होने वाली थी। उस दौड़ का इंतज़ाम करने वालों में तुम भी शामिल थे। क्या ये बात सच है? भक्तू सिंह ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब मैंने जोर दिया तो मान गया। उसने तस्लीम किया कि एक ऐसी दौड़ होने वाली है, लेकिन कहाँ और कब होने वाली है ये उसे मालूम नहीं। मैं जानता था। उसे ये भी मालूम है। थोड़ी सी मज़ीद कोशिश करके मैंने उसे सब कुछ उगलवा लिया। ये टैक्सी दौड़ ठीक एक हफ्ते के बाद होने वाली थी। अमृतसर से कोई 20 मील शुमाल की तरफ डेक नाले के साथ साथ मीलों तक गैर आबाद ज़मीन पड़ी थी। कहीं कहीं चटियल मैदान से बने हुए थे। इस किस्म की दौड़ें ऐसे ही थोड़ ज़दा मैदानों में होती थी। भक्तू सिंह ने एक ऊंचा टप्पा नामी जगह का नाम लिया और बताया कि ये दौड़ हफ्ते या इतवार की सुबह उस मैदान में होगी। भक्तू सिंह ने ये इंकशाफ भी किया कि पिछले 3 साल से ये दौड़ हर साल यहाँ होती है। दौड़ में हिस्सा लेने वाली टैक्सियाँ बड़ी खामोशी से यहाँ पहुँचती हैं। उन्हें दरख्तों के दरमियान पार्क कर दिया जाता है। ड्राइवर शराब पीते हैं और दंगा फसाद करते हैं और रात भर शर्तें लगती रहती हैं। सुबह 8 बजे दौड़ शुरू होती है और 11 बजे तक तमाशा ख़त्म हो जाता है। न जाने क्यों मुझे यकीन सा था कि अशरफ उर्फ अच्छू इस दौड़ में हिस्सा ज़रूर लेगा। वो ज़बरदस्त ठरकी था टैक्सी दौड़ का। मैंने शिद्दत से हफ्ते के दिन का इंतज़ार किया। आखिर खुदा खुदा करके वो दिन पहुंचा। मैंने एक टैक्सी का इंतज़ाम पहले ही कर रखा था। मैं और ASI बाजवा ड्राइवरों के भेस में दौड़ के मुकाम पर पहुंच गए। यहाँ का नक्शा बाइन वैसा ही था जैसा भक्तू सिंह ने बताया था। डेक नाले के किनारे दरख्तों के घने झुंड में कमो बेश 19 टैक्सियाँ मौजूद थीं। उनमें कई टैक्सियों पर लाहौर और जलंधर वगैरह के नंबर थे। कुछ टैक्सियाँ काबिल पठानों की थीं और खूब सजी हुई थीं। बेशतर ड्राइवर नशे में धुत थे और चीख चीख कर बातें कर रहे थे। दिन चढ़ चुका था और अब जू रेस का वक्त करीब आ रहा था। हिस्सा लेने वालों में जोशो खरोश बढ़ता जा रहा था। मैं बिलाल शाह और बाजवा हर चेहरे में अच्छू का चेहरा तलाश कर रहे थे। इसी चक्कर में 8 बज गए। रेस का आगाज़ हो गया। 8-8 की टुकड़ियों में करीबन 10 रेसें होनी थी। तमाम रेसों में पहले नंबर पर आने वालों की फाइनल रेस आखिर में होना थी। रेस जहाँ से शुरू होती थी एक तवील चक्कर काटकर वहीं पर ख़त्म होती थी। ये अंदाज़न 4 मील का चक्कर था। तीसरी रेस की टैक्सियाँ वापस आईं तो पहले की तरह गर्दो गुबार के बादल आसमान को छूने लगे। सबसे आगे एक हेलमन गाड़ी थी। वो जैसे हवा में उड़ती चली आ रही थी। वो बड़े फासले से जीत रही थी। उससे करीब तरीन टैक्सी भी करीबन 1 फरलांग पीछे थी। जब ये गाड़ी मेरे पास से गुजरी तो मैं उसमें बैठे अच्छू को पहचान गया। उसने सिखों की तरह चेहरे और सर के बाल बढ़ा रखे थे। हुलिया भी सिखों वाला था, लेकिन ये हुलिया मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सका। मेरे चेहरे पर जोश की लहर देकर बिलाल शाह और बाजवा चौंक से गए। मैंने इशारे से उन्हें बताया कि अच्छू उस टैक्सी में है। चंद ही लम्हे बाद टैक्सी अपने मुकर्ररा मकाम पर रुक गई। दरवाज़ा खुला और अच्छू खुशी से तमतमाया हुआ बाहर निकल आया। देहातियों के मखसूस अंदाज में उसने एक टांग पर नाचकर मुंह पर बंद मुट्ठी रखी और होंठों से बब बब की फातिहाना आवाज़ निकाली। ऐन उस वक़्त उसकी नज़र मेरे और बिलाल शाह पर पड़ गई। एकदम उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने आंखें सुकेड़ कर गौर से हमें देखा। उसके हिमायती शोर करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो उसे शाबाश देना चाहते थे, लेकिन उनकी शाबाश वसूल करने से पहले उसने दौड़ लगा दी। ये बड़ा मज़े का हैज़ मंजर था। उसके हिमायतियों को समझ नहीं आ रही थी कि एकदम अच्छू को क्या हुआ है। बढ़ के मारता मारता वो अचानक भाग क्यों खड़ा हुआ है। वो भाग भी ऐसे रहा था जैसे मौत को देख लिया। असील घोड़े की तरह लंबी टांगें थीं उसकी। जिस्म भी भूखे भेड़िए जैसा था। लम्हों में वो कहीं से कहीं पहुंच गया। इस दौरान बाजवा टैक्सी स्टार्ट करके पहला गियर लगा चुका था। हम फुर्ती से टैक्सी में सवार हुए और वह कमान से निकले तीर की तरह अच्छू के पीछे गई। दूर तक चटिल मैदान था। छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी।
مجھے امید تھی کہ ہم 1 منٹ کے اندر اندر اسے جا لیں گے، لیکن پھر اچھو بھاگتے بھاگتے اچانک ڈیک نالے کی طرف مڑ گیا اور کنارے کے گھنے درختوں میں گھس گیا۔ ان درختوں کے بیچوں بیچ ایک برجی سی بنی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی ایک بارادری ٹائپ چیز تھی۔ کوئی بہت پرانا مقبرہ تھا۔ قبر کا نام و نشان مٹ چکا تھا، اندر کثرت سے جھاڑ جھنکار اگا ہوا تھا۔ اچھو تیر کی طرح اس پناہ گاہ میں گھس گیا۔ میں نے ٹیکسی 20-30 گز دور رکوائی اور نیچے اتر آیا۔ بلال شاہ اور باجوہ بھی ساتھ اترے۔ دفعتاً اچھو کی للکارتی ہوئی آواز آئی، نواز خان میرے ہاتھ میں پستول ہے، آگے آیا تو مولا قسم لحاظ نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک ہوائی فائر کر کے اپنے دعوے کا ثبوت پیش کیا۔ ہم نے درختوں کی آڑ لے لی۔ میں نے پکار کر کہا، اچھو خواہ مخواہ خود کو مصیبت میں نہ ڈال، گلزار کا قاتل پکڑا جا چکا ہے، دیکھ میری بات سن، میرا یار ہے تو باہر آ جا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی آنچ نہیں آئے گی تجھ پر۔ وہ گرج کر بولا، لعنت ہے تجھ پر اور تیری یاری پر، تو یار نہیں یار مار ہے، یاری کو بیچ میں نہ لا، اگر ہمت ہے تو پکڑ لے مجھے آ کر، اور دیکھ اس بہن کے ویر کو پیچھے ہٹا لے ورنہ میں پیٹ پھاڑ دوں گا اس کا۔ اس کا اشارہ بلال کی طرف تھا۔ بلال شاہ برجی میں جھانکنے کے لیے تھوڑا سا آگے چلا گیا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹ کر پیچھے بلا لیا تھا۔ اس دوران ٹیکسی دوڑ کے تماشائیوں میں سے بیشتر لوگ بھاگتے ہوئے موقع پر پہنچ چکے تھے اور یہاں وہاں درختوں کی آڑ میں کھڑے خوف زدہ نظروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اچھو میں تجھ سے جھوٹ نہیں بول رہا، ڈاکٹر کا قاتل پکڑا گیا ہے، میں اس کا چالان بھی مکمل کر چکا ہوں، تو خود کو خواہ مخواہ مصیبت میں نہ ڈال۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، میں تیری چال بازی جانتا ہوں نواز خان، اب دھوکہ نہیں کھاؤں گا، اگر ہمت ہے تو آگے آ اور پکڑ مجھے۔ اس کا لہجہ بڑا تعو دلانے والا تھا۔ وہ گفتگو کے دوران مجھے گالیاں بھی دے رہا تھا جو میں یہاں تحریر نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ اس میں قصور میرا ہی ہے۔ میں نے ایک دفعہ اس سے جو چال چلی تھی وہ اب میرے سامنے آ رہی تھی۔ باجوہ بہت غصے میں تھا اور ریوالور اس کے ہاتھ میں مچل مچل جا رہا تھا۔ میں نے اشارے سے اسے سمجھایا کہ وہ کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ میں نے قمیض اٹھا کر کمر سے ریوالور والی پیٹی کھولی اور بلال شاہ کو تھما دی۔ یقیناً یہ منظر اچھو بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد میں بڑے اعتماد سے خالی ہاتھ برجی کی طرف بڑھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب وہ گولی نہیں چلائے گا، لیکن وہ بھی ایک خوفزدہ نکلا۔ ابھی میں برجی سے 8-10 قدم دور تھا کہ دھماکہ ہوا اور گولی میرے دائیں کندھے کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ مجھے صاف اندازہ ہوا کہ بازو کے گوشت سے ایک بوٹی کٹ کر علیحدہ ہو گئی ہے۔ تیش سے میرا دماغ بھننا اٹھا۔ آخری چند قدم کا فاصلہ میں نے بھاگ کر طے کیا اور برجی کے اندر گھس گیا۔ اس دوران ایک اور فائر بھی ہوا تھا، لیکن یہ گولی میرے پاؤں کے درمیان کچی زمین میں گھس گئی تھی۔ برجی میں گھستے ہی میں دیوانہ وار اچھو سے لپٹ گیا۔ اسے اپنی جسمانی طاقت اور لڑائی میں مہارت پر بہت مان تھا۔ دوسری طرف میں بھی سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ پہلے ہی حلے میں نے ریوالور اچھو کے ہاتھ سے نکال دیا۔ اگلے 1 منٹ کے دوران برجی کی متصر سی جگہ میں میرے اور اچھو کے درمیان سخت مارا ماری ہوئی۔ کئی بار میں نے اسے اٹھا کر پٹخا، کئی بار اس نے مجھے رگیدا۔ میرے کندھے کی طرح اس کا لمبا چوڑا تھوبڑا بھی خون سے رنگین ہو گیا۔ وہ ایک زبردست لڑاکا تھا، لیکن میں نے کسی موقع پر اسے خود پر حاوی نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ باجوہ نے 3-4 تماشائیوں کے ساتھ مل کر اسے دبوچ لیا۔ ہم اسے گھسیٹ کر برجی سے باہر لے آئے۔ 2 روز بعد بہت مشکل سے اچھو کو اس بات کا یقین آ سکا کہ وہ واقعی قتل کے الزام سے بری ہو چکا ہے، اور یقین جب آ گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو چمک گئے۔ وہ مجھ سے لپٹ گیا اور اپنے رویے پر شرمندگی کا اظہار کرنے لگا۔ میرے دل میں بھی کوئی میل نہیں تھا، وہ سب کچھ تو وقتی غصے کا نتیجہ تھا۔ یہ بات میں کسی وقت ایک لمحے کے لیے نہیں بھولا تھا کہ اچھو نے میری جان بچائی تھی۔ گلے سے مل گئے تو سرا گلا جاتا رہا کہ مصداق تمام تلخی ختم ہو گئی۔ یہ دفعہ 320 کا کیس تھا، لیکن معمولی رعایت کے ساتھ دفعہ 334-323 کے تحت پرچہ کاٹا جا سکتا تھا۔ میں نہ بھی کاٹتا تو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن میں نے قانونی کارروائی پوری کی۔ اچھو کو 6 ماہ قید اور 500 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ وہ قید بھگتنے جیل چلا گیا۔ اسی دوران نوری نے امین فورمین سے طلاق حاصل کر لی۔ کچھ عرصہ بعد نوری اور اچھو کی شادی ہو گئی۔ ایک طویل کہانی کا خوشگوار انجام تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ نوری اور اچھو کا جوڑا بھی جب بنا تو ایسا بنا کہ لوگ دیکھتے رہ گئے۔ لمبے گھنے بالوں والی دلکش نوری اور لمبا تڑنگا چوڑے شانوں والا شاندار مرد اچھو، انہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ وہ دونوں بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ اب تک وہ جس کے ساتھ تھے غلط تھے، انہیں صحیح ساتھ اب ملا ہے اور یہی ان کی منزل ہے جہاں وہ کھڑے ہیں۔ میرے اندازوں کے عین مطابق اچھو دیکھتے ہی دیکھتے بدماشی اور دادا گیری کی دلدل سے نکل آیا اور شریفانہ طور پر رزق حلال کے لیے تگ و دو کرنے لگا۔ شادی کے 3-4 ماہ بعد اسے کراچی کی ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں اچھی نوکری مل گئی اور وہ بیوی کو لے کر وہاں چلا گیا۔ یہ نوکری پولیس کی نوکری سے کہیں بہتر تھی، لہٰذا میں نے اسے بھرتی کروانے کا ارادہ بدل دیا۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں نے اشرف عرف اچھو پر کوئی احسان کیا تھا۔
ہاں اتنا اطمینان ضرور ہے کہ جس شخص نے کڑے موقع پر میری زندگی بچائی اس کی اپنی زندگی بربادی کے اندھے کنویں میں گرنے سے بچ گئی۔ امید کرتی ہوں کہ یہ سنسنی خیز کہانی بھی آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ لائک کمنٹ اور شیئر کرنا جاری رکھیے گا، اور دیگر جو سلسلے میرے چینل پر موجود ہیں لازمی سے سنیے گا، انجوائے کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔